ناول میرے ہمدم میرے دوست بقلم عفت سحر طاہر۔ آخر تم بولتی کیوں نہیں اپنے باپ سے کہ تمہیں اس شادی پہ اعتراض ہے؟ ماما بھی اس پہ چڑھ دھوڑی تھی اور وہ بلک کے رو تھی۔ باپ کی لاڈلی تھی پر منہ پھٹ نہیں تھی اور نہ ہی اتنی بے دید اور بد لحاظ کہ ان کے سامنے جا کھڑی ہوتی۔ البتہ ماما سے کہہ دیا کہ اس کا اعتراض پاپا تک پہنچا دیں، اور اسی رات پاپا کے حضور جواب طلبی بھی ہو گئی۔ وہ بہت اعتماد کے ساتھ ان کے کمرے میں گئی۔ ماما ایک طرف منہ پھیلائے بیٹھی تھیں۔ یقیناً وہ پاپا کے ساتھ لا حاصل بحث کر کے منہ کی کھا چکی تھی۔ ہانیہ کا دل ڈوب سا گیا۔ پاپا نے اسے دیکھ کے مسکراتے ہوئے اپنے سامنے بیڈ پر بیٹھنے کا کہا تو وہ ایک نظر ماما کی خفگی سے چہرے کو دیکھنے کے بعد پاپا کے سامنے بیٹھ گئی۔ اسٹڈیز کیسے جا رہی ہیں تمہاری؟ یہ تمہید تھی۔ ہانیہ نے مسکرانے کی کوشش کی۔ ٹھیک پاپا، اور آگے کیا سوچا تم نے؟ ماسٹر کے بعد؟ انہوں نے بات جاری رکھی۔ ہانیہ نے محتاط لفظوں کا سہارا لیا۔ میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں پاپا۔ اس نے امید بھری نظروں سے انہیں دیکھا، پھر ایک نظر ماما پر ڈالی تو انہوں نے ہلکے سے اس بات میں سر ہلایا، گویا اسی لائن کو آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ اور پاپا، آپ نے میری ہر بات مانی ہے، چھوٹی سے چھوٹی خواہش بھی نہیں ڈالی، میری ہی نہیں زونیا اور سعدیہ آپی کی بھی۔ آئی ہوپ آپ مجھے میرے فیوچر کا فیصلہ کرنے کا بھی حق دیں گے۔ اس نے زو معنی بات کی، نہ کہتے ہوئے بھی سب کہہ گئی۔ پاپا خاموش ہوئے۔ ہانیہ کا دل کانوں میں دھڑکنے لگا۔ اس نے دس دیدہ نظروں سے پاپا کو دیکھا، وہ جیسے کسی سوچ میں گم تھے، پھر گہری سانس بھر کے مسکرائے۔ اوکے، تم جتنا بھی چاہے پڑھو، چاہے تو جاب بھی کر لینا، میں تمہیں کبھی نہیں روکوں گا، مگر اس کے بدلے آج پہلی بار تم سے ایک فرمائش کرنا چاہتا ہوں۔ تو کیا میری بیٹی وہ فرمائش پوری کرے گی؟ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور پاپا۔ وہ برف روختہ سی ہونے لگی۔ پاپا نے مسکراتے ہوئے اس کا ہاتھ ملائمت سے اپنے مضبوط ہاتھ میں تھاما اور ہونٹوں سے چھو لیا۔ ہانیہ کا دل موم ہونے لگا۔ میری عزت، میرا وقار، میری زبان سب تم سے ہی ہے ہانی۔ پاپا نے بات شروع کیا کی، اپنی عزت کا سارا بار ہی اس کے سر پر رکھ دیا۔ اسے ایموشنلی بلیک میل مت کرو وقار، ماما نے تیز لہجے میں کہا۔ تم چپ رہو سمینہ، جیسے میں سعدیہ اور زونیہ کی مرتبہ چپ رہا تھا۔ پاپا نے سرد انداز میں انہیں خاموش کروا دیا، اور ہانیہ کو لگ رہا تھا کہ وہ کسی شکنجے میں پھنسنے والی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ ہی اس کی سانس رکنے لگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری میرڈ لائف بہت اچھی اور کامیاب ہو ہانی۔ تم اچھی طرح سے جانتی ہو کہ سعدیہ اور زونیہ کے رشتوں پر میں دل سے راضی نہیں تھا، مگر تمہاری ماں اور بہنوں کے بے جا ضد کے آگے میں ہار مان گیا۔ تو کیا غلط ضد کی تھی ہم نے؟ عیش کر رہی ہیں سعدیہ اور زونیہ کے سسرال والوں کا بھی شہر میں اونچا نام ہے۔ ماما پھر سے ضبط کھو بیٹھیں۔ اگر تم خاموش نہیں رہ سکتی تو دوسرے کمرے میں چلی جاؤ، میں ہانیہ سے ضروری بات کر رہا ہوں۔ پاپا کا انداز ماما کے لیے کافی عرصے سے سرد ہی تھا۔ جب سے سعدیہ آپی کی شادی ہوئی تھی، یا پھر بعد میں جب زونیہ نے ضد کی کہ وہ علی سے ہی شادی کرے گی، اور ماما نے بیٹیوں کا پورا ساتھ دیا۔ پہلے سعدیہ آپی نے سلیپنگ پلز تک کھا لیں معیز بھائی کے پیچھے، اور زونیہ نے محض دھمکی ہی دی تھی کہ پاپا مان گئے، مگر اس دن کے بعد پاپا اور ماما کے مابین محسوس کن سی سرد مہری آ گئی۔ ماما منہ دوسری طرف کر کے بیٹھ گئیں۔ ہانیہ کی رنگت زرد تھی، اس کی دنیا میں روشنیوں سے پہلے ہی اندھیرا ہونے والا تھا، یہ وہ اچھی طرح سے جان چکی تھی۔ وہ کبھی بھی اپنے پیارے پاپا کو نیند کی گولیاں کھا لینے اور عزت کے بغیر مر جانے کی دھمکی نہیں دے سکتی تھی۔ وہ سب سے چھوٹی تھی، پاپا کی لاڈلی، پاپا کے رنگ میں رنگی ہوئی۔ میں نرگس کی طرف جاتا ہوں، بلکہ پچھلے 2 سالوں سے جا رہا ہوں، تمہیں پتہ ہے نا؟ پاپا نے اکلوتی بہن کا ذکر کرتے ہوئے ہانیہ کو متوجہ کیا تو اس نے مرے انداز میں سر ہلا دیا۔ بہت اچھا ماحول ہے ان کا، سادگی اور اپنائیت سے بھرا۔ پاپا بہت جذب سے بول رہے تھے، خوشی ان کے چہرے پر چمک رہی تھی، اور ہانیہ کا دل ڈوب کر ابل رہا تھا۔ وہ اس سے کیا مانگنے والے تھے وہ جانتی تھی۔ کہنے کو تو گاؤں ہے، مگر اب تو وہاں ہر کوئی پڑھ رہا ہے، اعلیٰ تعلیم کے لیے شہر آ رہا ہے۔ نرگس کے سارے بچے بھی بڑے اچھے اسکولز اور کالجز میں پڑھے ہیں۔ میں تو حیران رہ گیا تھا دیکھ کر۔ خدا کے لیے وقار، بند کرو یہ نرگس نامہ، یہ اس آزمائش کے قابل نہیں ہے۔ میں نے اپنی بیٹیوں کی ایسی تربیت نہیں کی کہ وہ لاہور جیسے شہر سے اٹھ کر کسی چک میں بیاہ کے چلی جائیں۔ ماما تنفر سے بولیں۔ اب کی بار پاپا نے انہیں نظر انداز کرتے ہوئے سیدھے سباؤ ہانیہ سے پوچھا۔ میری خواہش سے اللہ مجھے ایک بیٹا دیتا ہانیہ، سعدیہ اور زونیہ کی مرتبہ بھی یہ خواہش تھی، مگر تمہاری دفعہ تو میں نے خدا سے بہت گڑ گڑا کے دعائیں مانگی۔ تب تم پیدا ہوئی تو میں نے تم سے نفرت نہیں کی، بلکہ یہ سوچ کے کہ اللہ نے یقیناً میرے حق میں بہترین فیصلہ کیا ہے، میں نے سب سے زیادہ محبت تمہیں دی۔
تم سعدیہ اور زونیہ سے بہت الگ ہو اور میں جانتا ہوں کہ تم ان کی دنیا میں خوش رہ بھی نہیں سکتی، اسی لیے میں نے نرگس سے خود بات کی ہے تمہارے اور عباد کے رشتے کی۔ اب تم بتاؤ، کیا میرا تم پر اتنا بھی حق نہیں؟ ہانیہ سمجھ گئی پاپا اس کے ہاتھ سے عزت لے کے عباد تھمانا چاہتے تھے تو دونوں کھلونے، پر ایک ہانیہ کی مرضی کا تھا اور دوسرا پاپا کی مرضی کا، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس کا ذہن تیزی سے سوچ رہا تھا، پاپا میں کیسے اجنبی لوگوں میں ایک گاؤں میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ اس کی پلکیں بھیگنے لگی۔ وہ تمہاری پھوپھو کا گھر ہے بیٹا، وہاں کوئی بھی تمہارے لیے اجنبی نہیں ہے۔ عباد ہے، اس سے چھوٹی کرن اور پھر سعد، سب دوستوں کی طرح ہیں، بلکہ جتنی محبت اور اپنائیت میں نے اس گھر میں دیکھی ہے ویسی ان شہروں میں کہیں نہیں دیکھی۔ وہ اس کے ہر اعتراض کا منہ بند کر رہے تھے۔ اور رہنا گاؤں یا شہر میں نہیں ہوتا ہانیہ، بلکہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ شہر کے لوگ بدترین ہوں تو ان کے ساتھ رہا جا سکتا ہے کیا؟ ساری بات انسانیت کی ہے، وہ چاہے شہروں میں ہو یا دیہاتوں میں۔ وہ ابھی سے بول رہے تھے، ہانیہ کا دل پگھل کر آنکھوں کے راستے بہنے لگا۔ پاپا میں نے کبھی اپنے فیوچر کے متعلق اس طرح نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو ہانی، ٹیک یور ٹائم بیٹا، کوئی زبردستی نہیں تم پر، صرف میری خواہش اور مان ہے۔ پاپا کو شاید اس کے بہتے آنسو نظر ہی نہیں آ رہے تھے، یا شاید وہ ماما کے مقابلے میں اس بار اپنی ضد کو منوانے کی خاطر اتنے سخت دل ہو گئے تھے۔ انکار کی تند و تیز الفاظ ہانیہ کے ہونٹوں تک آ کر لوٹ گئے تھے۔ جلدی بالکل بھی نہیں ہے، تم اچھی طرح سے سوچ لو، میں تمہیں نرگس کے گھر لے کے جاؤں گا، تم خود عباد سے ملنا، وہ بالکل میری طرح ہیں۔ پاپا کے انداز میں محبت بول رہی تھی۔ ہانیہ چپ چاپ اٹھ کے آ گئی۔ پاپا کے کمرے کا دروازہ بند کرتے ہوئے اس نے ماما کا تیز لہجہ اور پھر ماما کی چیخنے چلانے کی آوازیں اپنے کمرے تک آتے ہوئے سنی، مگر وہ جیسے ایک عالم دکھ میں تھی یا شاید عالم بے خودی میں۔ اس کا دوپٹہ زمین پہ رلتا ہوا آ رہا تھا۔ لاؤنج میں ٹی وی دیکھتی زونیہ نے ٹی وی کی آواز کم کرتے ہوئے اس سے کچھ پوچھا، مگر ہانیہ کو کچھ سنائی ہی نہیں دیا۔ پاپا کی باتیں اس کی سماعتوں کو پر کر چکی تھی۔ ان کی عزت اور مان کا بوجھ ہانیہ کی گردن جھکائے ہوئے تھا، اتنا کہ وہ زونیہ کو دیکھ نہیں پائی۔ یوں ہی پاؤں گھسیٹتی اپنے کمرے میں چلے گئی۔ رات وہ بہت روئی، دل و دماغ نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ وہ عزت کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ فقط پاپا کی خوشی کی خاطر وہ اپنی ساری زندگی کی خوشیاں داؤں پر نہیں لگا سکتی۔ اس نے سوچ لیا کہ وہ بس ایک بار پاپا کی نافرمانی کرے گی اور اس کے بعد ساری عمر ان کی فرما بردار بن کے رہے گی، مگر بس یہ ایک فیصلہ وہ اپنی مرضی سے کرنا چاہتی تھی۔ صبح میں پاپا کو صاف انکار کر دوں گی، مجھے عباد سے شادی نہیں کرنی، اس نے قطعی فیصلہ کرتے ہوئے منہ پہ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے تو تولیے سے منہ پونچھتی ہوئی بیڈ پہ آ بیٹھی۔ میں پاپا کو منا لوں گی، اس نے ذہن کو مطمئن کیا۔ اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ پاپا نے کہا ہے وہ مجھ پر کوئی زبردستی نہیں، میں جو چاہے فیصلہ کر سکتی ہوں۔ وہ بیڈ پر لیٹتے ہوئے ان کی بات دہرا کر خود کو ہلکا پھلکا محسوس کرنے لگی، پھر ہاتھ بڑھا کر لیمپ بھی آف کر دیا۔ اس نے اپنی زندگی کو اچھی طرح پلاننگ کر لی تھی، مگر ہوتا تو وہی ہے جو خدائے بزرگوں برتر کی پلاننگ ہے۔ آدھی رات کو زونیہ نے آ کر اسے جھنجھوڑا اور بتایا کہ پاپا کو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے۔ وہ بے اختیار رونے لگی۔ نیند سے یوں ایک دم اٹھائے جانے اور اتنی بری خبر نے اس کے اعصاب پر شدید اثر کیا۔ زونیہ نے اسے سختی سے ہلایا۔ جلدی کرو، ماما کے ساتھ جانا ہے۔ ڈرائیور اور چوکیدار کو بلوایا ہے ماما نے پاپا کو اسپتال لے جانے کے لیے۔ زونیہ اس سے زیادہ مضبوط اعصاب کی مالک تھی، یا شاید ماما کی طرح قدرے بے حس، اور وہ اعصابی مریضہ کی طرح لرزتی کامتی زونیہ اور ماما کے ساتھ پاپا کو لیے شہر کے بہترین اسپتال چلی آئی۔ پاپا ICU میں تھے۔ اس نے پاپا کے لیے ڈھیروں دعائیں کر ڈالی اور اس دوران اس نے ماما کے چہرے پر سختی ہی دیکھی تھی، چٹانوں کی سی سختی۔ ہانیہ کا رونے سے برا حال تھا اور زونیہ موبائل سے نمبرز ملاتی جانے کس کس کو اطلاع کر رہی تھی۔ اگر وہ پریشان بھی تھی تو کم از کم ہانیہ کی طرح کھلی کتاب بن کے نہیں پھر رہی تھی۔ سعدیہ آپی تو فیملی کے ساتھ بور بن گئی ہوئی ہیں، زونیہ نے اطلاع دی۔ اٹس اوکے، ماما کے انداز میں لا تعلقی سی تھی۔ پھر انہوں نے بدحال سی ہانیہ کو تیز نظروں سے دیکھا۔ تم اپنی حالت درست کرو، اب ٹھیک ہیں وہ، ابھی آدھے گھنٹے تک روم میں شفٹ کر دیں گے اسے۔ ہانیہ نے شوق کی نظروں سے ماں کو دیکھا تھا۔ میرے باپ ہیں وہ، فطری پریشانی ہے میری۔ اس کے آنسو پھر سے ابل آئے۔ زونیہ کو کفت نے گھیرا۔ تو رونے سے کیا مصیبت ٹل جاتی ہے؟ رات تو بالکل ٹھیک تھے پاپا، اتنی باتیں کی مجھ سے۔ پھر اچانک ہانیہ کو ماں سے پوچھتے پوچھتے اچانک ان کے کمرے سے اٹھنے والا شور شرابہ یاد آنے لگا تو وہ ان کا منہ دیکھنے لگی۔ تو کون سا پہلا ہارٹ اٹیک ہے تمہارے باپ کا؟ اور ویسے بھی انسان کسی بات پر اتنا ہی زور اور ضد لگائے جتنا کہ وہ برداشت کر سکتا ہو۔ ماما بہت شفاق تھی، یہ ہانیہ کو اس لمحے اسپتال کے اس کوریڈور میں علم ہوا۔ اور تم
دفتر انہوں نے دانت پیسے. خبردار جو تم نے اس کی بلیک میلنگ کا شکار ہوئی. بیوقوفوں کی طرح ہر فیصلے پر سر جھکا دینا محبت نہیں جہالت اور بیوقوفی کی نشانی ہے. سعدیہ اور زونیہ کو دیکھو، ہاتھ بڑھا کے ستارے توڑ لیے ہیں انہوں نے. تم کیوں باپ کی فرمائش پہ اپنے ہاتھ باندھ رہی ہو؟ یہ ایک فیصلہ ہے جس پر تمہاری اگلی ساری زندگی ڈیپینڈ کرتی ہے ہانیہ. اس کا اختیار اپنے ہاتھ میں ہی رکھو. مگر پاپا، ہانیہ کی آنکھوں سے گرم پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا. شٹ اپ ہانی، وہ سخت لہجے میں بد دلی سے بولی تھی. زندگی اور موت کے دن مقرر ہیں. کسی کی باتوں سے انسان کی زندگی بڑھتی یا کم نہیں ہوتی. تمہارے انکار سے اس کی زندگی کم نہیں ہو جائے گی اور نہ ہی اقرار سے 100 سال بڑھ جائے گی. وہی فیصلہ کرو جو تمہاری مرضی ہے. ہاتھ بڑھاؤ اور ایک ستارہ تم بھی توڑ لو. ہانیہ کو ان کی بہت سی باتوں پر اعتراض تھا، مگر ان سب سے ایک طرف ماما کی اس قدر سخت دلی پر. ڈاکٹرز نے پاپا کو کمرے میں شفٹ کر دیا. ابھی وہ دعاؤں کے زیر اثر ہی سو رہے تھے. میں پاپا کے پاس رکتی ہوں، اب تو صبح ہو ہی چکی. آپ تھوڑی ریسٹ کے بعد آ جائیے گا. ہانیہ نے ماما اور زونیہ سے کہا تو وہ مان گئی. ویسے تو ڈرائیور موجود ہیں یہاں، تم بھی چلی چلو. ابھی کون سا وقار کو ہوش آیا ہے، ماما نے کہا تو ہانیہ کا دل برا ہونے لگا. وہ انسنی کرتے ہوئے پاپا کے کمرے میں چلے گئی. ڈرائیور کے ہاتھ، ناشتہ اور تمہارا بیگ بھجوا دوں گی میں. زونیہ نے کمرے میں جھانک کر اسے تسلی دی تو وہ سر ہلاتی پاپا کے بستر کے پاس رکھی کرسی پر ٹک گئی. ماما اور زونیہ چلے گئی. ہانیہ نے خود کو تھوڑا آرام دہ محسوس کیا. پاپا کے چہرے پر نظر رکی تو اسے رونا آنے لگا. کل رات یہ چہرہ خاموشی سے چمک رہا تھا. اس نے ان کے چہرے پر چھائی زردگی دیکھ کر دل میں سخت تکلیف محسوس کی. اور ان بند لبوں نے رات میرا ہاتھ کتنی محبت سے چوما تھا. کیا دنیا میں اور کوئی شخص مجھ سے اتنی محبت کر سکتا ہے؟ کبھی نہیں. اس کے ذہن و دل کی رائے مستند تھی. میں پاپا سے عزت کا ساتھ مانگتی رہوں، ضد کروں، لیکن اس کے بجائے وہ مجھے آباد کا ہاتھ تھما دیں تو کیا میں پاپا سے اتنا ہی پیار کر پاؤں گی جتنا ابھی کرتی ہوں؟ یا میں آباد سے کبھی محبت کر پاؤں گی؟ بالکل نہیں. اور پاپا جیسا ظرف کہاں سے لاؤں؟ بیٹا مانگتے ہوئے جنہیں بیٹی ملی تو بہتر کے بدلے بہترین کا سوچ کر مجھ سے بیٹے سے بڑھ کر محبت کی. پاپا کا سرد ہاتھ تھامے اس کے آنسو بہے چلے جا رہے تھے. یوں ہی الٹی سیدھی سوچے اور عجیب سے وسوسے. ماما نے ڈرائیور کے ہاتھ اس کا ناشتہ بھجوا دیا. دل نہ چاہنے کے باوجود اس نے چائے کے ایک کپ کے ساتھ 2-3 بسکٹ کھا لیے. ماما اور زونیہ دوپہر کو آئیں تو ان کے ساتھ سعدیہ آپی اور معز بھائی بھی تھے. اس وقت پاپا ہوش میں تھے اور ہانیہ ان سے چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی تھی اور اب وہ قدرے بہتر محسوس کر رہے تھے. زونی نے تو ڈرا کے رکھ دیا ہمیں، سارا پروگرام چھوڑ کے آنا پڑا. کیسے ہیں آپ پاپا؟ سعدیہ آپی بولتے ہوئے سوچنے کی زحمت کم ہی کیا کرتی تھی. ہانیہ نے بے اختیار پاپا کو دیکھا. وہ ہلکے سے مسکرائے اور سعدیہ آپی کے قریب آنے پر ان کے سر پر ہاتھ پھیرا. ٹھیک ہوں میں. معز بھائی بھی، کیسی طبیعت ہے بنکل آپ کی؟ کہہ کر ماما سے گفتگو میں مصروف تھے. ان کے اور پاپا کے سفارتی تعلقات بھی سرد مہری کے شکار تھے. جانے کیوں پاپا کو وہ داماد کے روپ میں قبول نہ تھے. دوسری طرف معز بھائی بھی پاپا سے لیے دیے ہی رہتے تھے. سعدیہ آپی جتنی دیر وہاں رہیں انہیں اپنا پروگرام ملتوی کرنے کا، بھوٹ بن کی تفریح چھوڑ کے آنے کا غم ستاتا رہا. پاپا تو اچھے بھلے ہوش و حواس میں تھے. ان کی باتیں سن سن کر ہانیہ خواہ مخواہ پاپا کے سامنے چور سی بن رہی تھی. حالانکہ پاپا تو یوں ظاہر کر رہے تھے جیسے انہیں سعدیہ آپی کی کوئی بات بھی سنی ہی نہ ہو. سعدیہ آپی اور معز بھائی تھوڑی دیر ہی ٹھہرے. پاپا بھی 2 دن تک ہسپتال میں تھے. ہانیہ نے خود فیصلہ کر لیا کہ اسے پاپا کے پاس ہی ٹھہرنا ہے. ماما کو شوہر کے بغیر تو نیند آ جاتی، مگر اپنے بستر اور اپنے تکیے کے بغیر سونا محال تھا. تو زونیہ کو ہسپتال کی فضا اور دوائیوں کی بو سے نفرت تھی. سو شام کے بعد وہ دونوں بھی اٹھ کھڑی ہوئیں. ہانی بیٹا آپ بھی جاؤ، ریسٹ کرو جا کر، پاپا نے پیار سے کہا. کم آن پاپا، اتنا اچھا موقع ملا ہے باتیں کرنے کا، آپ سے ایسے مشورے دے رہے ہیں، اور ریسٹ تو اس بیڈ پر بھی ہو جائے گا. ہانیہ نے مصنوعی خفگی سے کہا اور کمرے میں موجود دوسرے بیڈ کی طرف اشارہ کیا. میں نے تو کہا ہے اسے، کہاں عادت ہے رات بھر جاگ کے خدمتیں کرنے کی، اور پھر یہاں نرسز ہیں، ڈاکٹرز ہیں، کوئی مسئلہ نہیں پیشنٹ کو اکیلے رہنے میں. ماما کی لا تعلقی کبھی کبھار سنگ دلی کی حد تک پہنچتی ہوئی محسوس ہوتی تھی. اوکے ماما، آپ دونوں جائیں، میں پاپا کے پاس ہی رہوں گی اور پاپا کو لے کر ہی گھر آؤں گی. ہانیہ جلدی سے آگے بڑھ کے ماں کو پیار کرتے ہوئے بات بدل گئی. پھر زونیہ سے کہا، اور زونی، تم جاتے ہوئے ڈاکٹر سے پاپا کے کھانے کے متعلق پوچھ لیا کرو اور پھر گھر سے بھجوا دینا. اوکے. وہ دونوں بائے کہہ کر چلتی بنی. ہانیہ کو جانے کیا ہوا، ایک دم رونا سا آ گیا. کیا ہوا؟ پاپا اسے آنکھیں مسلتے دیکھ حیران ہوئے. پاپا، پتہ نہیں، کبھی کبھار ماما مجھے آپ کی ستیلی بیوی لگتی ہیں. اور پاپا کو اس کی بات پر زور سے ہنسی آئی. ستیلی بیوی، یہ صحیح کہا تم نے. ایک عمر ساتھ گزارنے کے بعد بھی وہ پل کی اس پار ہیں اور آپ اس پار.
ہانیہ کو ماما کا انداز اور باتیں تکلیف دے رہی تھی. جس کے ساتھ قلبی اور روحانی تعلق ہو پاپا، اس کے تو اندر تک اتر جانا چاہیے. بن کہے اس کی خوشی، اس کے غم کو محسوس کرنا چاہیے. میاں بیوی کے رشتے سے زیادہ قریب کوئی رشتہ بنایا ہی نہیں گیا اس دنیا میں، اور اسی میں اتنی دوری ساری عمر ایک عذاب میں کاٹنے کے مترادف ہے. ہانیہ نے جھرجھری سے لی تو وہ پی کے انداز سے مسکرا دیے. اب تو عمر گزر گئی بیٹا جان، اور پھر اولاد ماں باپ کی بہت سی کمیوں پر پردے ڈال لیتی ہے، بیلنس ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ. ہانیہ کو سعدی آپی اور زونیا کے لا تعلق سے انداز یاد آئے. پیار تو وہ بھی پاپا سے کرتی ہی ہوں گی، مگر انہیں دنیا داری بھی بہت عزیز تھی. مگر ہانیہ کو تو دنیا بھر سے زیادہ اپنے پاپا عزیز تھے. موبائل ہے تمہارے پاس؟ جی پاپا. زونیا میرا کچھ سامان لائی تھی تو اسی میں ہوگا. وہ دوسرے بیڈ پہ پڑا بیگ چیک کرنے لگی تو پاکٹ میں سے اپنا سیل فون بھی مل گیا. ذرا اپنی پھوپھو کو فون کرو بیٹا، پاپا نے کہا. وہ میرے پاس تو نمبر نہیں ان کا. ہانیہ مدھم پڑی. جو کچھ وہ صبح سے بھولی ہوئی تھی وہ یاد آنے لگا. انچاہا رشتہ، انچاہا بندھن. پاپا نے اسے نمبر بتایا. یہ عباد کا نمبر ہے، اسے میری بیماری کا بتا دو اور ہسپتال کا نام اور روم نمبر بھی. پاپا نے بستر پہ دراز ہوتے ہوئے کمزور لہجے میں کہا تو وہ ہچکچا سی گئی. مگر مرتا کیا نہ کرتا کہ مصداق اس نے کال ملا ہی لی. چند لمحوں کے بعد شاید عباد لائن پر تھا. ہیلو. اجنبی نمبر کی وجہ سے اس کی ہیلو سوالیہ تھی. ہانیہ نے کنگار کے گلا صاف کیا. میں ہانیہ بات کر رہی ہوں. جی کس سے بات کرنی ہے آپ کو؟ وہی لا تعلق سا انداز. عباس صاحب سے بات کرنی ہے. وہ قدرے چڑ کے بولی. جی میں عباد صاحب ہی بول رہا ہوں. آپ کون ہیں؟ وہ حیران سا پوچھ رہا تھا. ہانیہ سلگ کر رہ گئی. پاپا سے بات کر لیں آپ. اس نے فون پاپا کی طرف بڑھا دیا. شاید آپ کو پہچان لیں، میں ذرا ڈاکٹر کے پاس ہو کے آتی ہوں. وہ کہہ کے کمرے سے نکل آئی. اسے در حقیقت غصہ آ رہا تھا. یہ وہ شخص تھا جس سے پاپا اپنی تئیں اس کا رشتہ طے کیے بیٹھے تھے، اور وہ اس کے نام سے بھی واقف نہ تھا. میں پاپا کو صاف لفظوں میں انکار کر دوں گی. مجھے پاپا اور ماما جیسی لائف نہیں گزارنی. وہ جب تک ڈاکٹر سے پاپا کی صحت یابی کے بارے میں گفتگو کر کے آئی، پاپا نیم و ندس کی کیفیت میں تھے. نرس ان کے پاس ہی تھی. میڈیسن لے لی ہے انہوں نے، اب انہیں ریسٹ کرنے دیں، فی الحال زیادہ باتیں نہ کرنے دیں. نرس نے مسکراتے ہوئے پاپا کے پاس پڑے موبائل کی طرف اشارہ کیا تو اس بات میں سر ہلاتے ہوئے ہانیہ نے اپنا موبائل اٹھا لیا. نرس کے جانے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک کرسی قریب کیے پاپا کا ہاتھ تھامے سہلاتی رہی. وہ سو رہے تھے. ہانیہ نے ان کا زرد پڑتا ہاتھ چوم لیا. ہانیہ کو یقین تھا پاپا بالکل ٹھیک ہو جائیں گے. اس نے موبائل پر ٹائم دیکھا. 8 بجنے والے تھے. ابھی نیند کا نام و نشان بھی نہ تھا. سو وہ اسپتال کے ایک چکر لگانے نکل پڑی. پرائیویٹ کمروں میں بے پناہ خاموشی تھی. البتہ وارڈ میں مریضوں اور ان کے اہل و عیال کی چہل پہل، نرسز کی آمد رفت جاری تھی، یا پھر کاؤنٹر پہ کھڑی گہری لپسٹک لگائے گپے لگاتی نرسیں. وہ کوریڈور کا دروازہ کھول کر باہر لان میں نکلی. وہاں بھی کافی ملاقاتی ادھر ادھر بیٹھے دکھائی دے رہے تھے. وہ اپنے دھیان میں برآمدے کی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ نہ کافی روشنی میں پاؤں ٹھیک سے نہیں پڑا اور وہ دوسری سیڑھی سے نیچے آ رہی تھی. وہ اتنی اچانک گری کہ سامنے سے آنے والا بھی اسے بچا نہیں پایا. ہانیہ کا پاؤں بری طرح مڑا تھا. تکلیف کی شدت سے اس کے منہ سے کراہ نکلی تو اس شخص نے بیٹھے ہوئے ہانیہ کا پاؤں جلدی سے سیدھا کر کے تیزی سے مساج کیا. فوراً یہ مساج نہیں کریں گے تو تکلیف بڑھ جائے گی. گرنے کی شرمندگی اور پاؤں کی تکلیف دونوں ہی زیادہ تھی. ہانیہ کو رونا آنے لگا. اٹھنے کی کوشش کریں تاکہ اندازہ ہو چل سکتی ہیں آپ یا نہیں. وہ مشورہ دے رہا تھا. آپ 2 منٹ خاموش نہیں رہ سکتے؟ وہ چڑ کے بولی تو مقابل نے تحیر سے اسے دیکھا. سبحان اللہ محترمہ، کیا یہاں استراحت فرما کر غور و فکر کرنا چاہ رہی ہیں؟ اس کے انداز میں طنز تھا. آپ کو کیا، آپ جہاں جا رہے تھے وہاں جائیں. ہانیہ نے ہاتھوں کے پشت سے آنکھیں رگڑی. یہ شاید بلکہ یقیناً آپ ہی کا ہے. اس نے پاس پڑا موبائل اٹھا کر ہانیہ کی طرف بڑھایا. ایک اور احسان. ہانیہ نے دیکھا اتنی زور سے گرنے کے بعد بھی وہ ٹھیک حالت میں تھا. اگر آپ نے اندر جانا ہے تو میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں. وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا. ہانیہ جواب دیے بغیر اٹھی، مگر 2 قدم چلنے پر ہی اسے احساس ہو گیا کہ پاؤں پر زیادہ بوجھ نہیں ڈال سکتی. میں بھی اندر جا رہا ہوں، اور بھروسہ رکھیے شریف آدمی ہوں، چاہے تو نرسوں سے مار پڑوا لیجیے گا اگر کچھ شک ہوا تو. دوستانہ انداز میں ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا تو ہانیہ کو مجبوراً اس کا بازو تھامنا پڑا. ہاتھ نہیں تھاما کہ کچھ عجیب سا لگے گا. وہ مشکل سیڑھیاں چڑھ کے اس کے ساتھ ہسپتال کی عمارت میں داخل ہوئی. اس شخص نے کاؤنٹر پر موجودہ نرس کو ہانیہ کی کنڈیشن بتا کر ٹیبلٹ لے کر دی اور ساتھ میں مساج کے لیے کریم. تھینکس. ہانیہ اس کی مشکور ہوئی تھی. کھلتے نقوش والا اونچا لمبا سا وہ شخص ہانیہ کو اچھا لگا. تھینکس ٹو یو. مجھ پر اعتبار کرنے کے لیے. اس کی مسکراہٹ بہت دلکش تھی، دوستانہ سی.
کوئی نظر بازوں والا انداز اور نہ خوامخواہ کی بے تکلفی۔ وہ اپنے موبائل پر کوئی نمبر ملا رہا تھا۔ نرس ہانیہ کے پاؤں پر کریم سے مساج کر رہی تھی۔ ہانیہ کے ہاتھ میں دبا موبائل بول اٹھا۔ اسکرین پہ آنے والا نمبر عباد رضا کا تھا۔ ہانیہ کی تیوری پر بل پڑے۔ نرس کو روک کر اس نے پاؤں جوتے میں ڈالا۔ اس نے چند گز کے فاصلے پر موجود اجنبی کو دیکھا جو اس کی طرف پشت کیے شاید فون پر کسی سے بات کر رہا تھا۔ ہانیہ اٹھ کر آہستہ آہستہ چلتی وہاں سے پرائیویٹ رومز کی طرف چل پڑی۔ اس کا اس اجنبی سے مزید گفتگو کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ اس کے ہاتھ میں دبا فون اب خاموش ہو چکا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پاپا سو رہے تھے۔ وہ بھی آ کر اپنے کاؤچ نما بستر پر بیٹھ گئی، پیروں کو جوتوں کی گرفت سے آزاد کر کے بستر پہ رکھا اور مضطرب سی پاؤں کا ہلکے ہاتھ سے مساج کرنے لگی۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ ہانیہ چونکی۔ ڈاکٹر یا نرس دستک دے کر نہیں آتے تھے۔ میں الجھ کر اس نے قدرے اونچی آواز میں کہا تو دروازہ آہستہ سے کھلا۔ سامنے موجود شخص کو دیکھ کر وہ حیران ہوئی۔ ادھر بھی یہی صورتحال تھی۔ ارے آپ تو وہاں سے ایسے بھاگی کہ میں وہ خوشگوار سی حیرت کے ساتھ بولتا ہوا اندر داخل ہوا۔ پھر بستر پر سوئے وقار صاحب کو دیکھ کر نہ صرف اس کے الفاظ گم ہوئے بلکہ چہرے کے تاثرات بھی سنجیدگی اتر آئی۔ وہ جا کر وقار صاحب کے پاس کھڑا ہو گیا۔ یہ میرے پاپا ہیں، ہانیہ نے جلدی سے تعارف کروایا، اور میرے ماموں جان۔ قدرے توقف کے بعد صاف آواز میں کہتے ہوئے اس نے جھک کر وقار صاحب کے سینے پر رکھے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ ہانیہ حیران رہ گئی۔ عباد رضا؟ وہ چند لمحوں کے بعد اس کی طرف پلٹا جو صاف سلیٹ ذہن لے کر منہ اٹھائے اسی طرف دیکھ رہی تھی۔ اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ وہ بڑی اجنبیت سے پوچھ رہا تھا۔ ہانیہ گڑبڑا کر حواس میں لوٹی۔ ہاں اب تو بہتر ہے۔ آپ میرے خیال میں اب گھر چلی جائیں، میں ان کے پاس ہی رکوں گا، وہ اتنے تہمکانہ انداز میں بولا کہ ہانیہ کو غصہ آنے لگا۔ جی نہیں، میں اپنے پاپا کے پاس ہی رہوں گی۔ ڈرائیور ہے تو اسے فون کر لیں، صبح آ سکتی ہیں آپ۔ وہ جیسے اس کی بات سن ہی نہیں رہا تھا۔ ابھی کچھ دیر پہلے لان میں جو نرمی اور دوستانہ پن اس کے لہجے سے جھلک رہا تھا اب ناپید تھا۔ یہ میرے پاپا ہیں، ہانیہ نے احتجاج کیا۔ تو میں کون سا اپنے نام لگوانے لگا ہوں؟ وہ بھی قدرے جھنجھلا گیا، پھر مصالحانہ انداز میں بولا، اور میں خود نہیں آیا یہاں پر، ماموں جان نے بلایا تھا مجھے۔ اب یہاں ایک وقت میں ایک ہی اٹینڈنٹ رہ سکتا ہے۔ ہانیہ کو ناگوار تو لگا مگر فی الحال کہنے کو کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ دوسرا یہ کہ اگر وہ رات اسی کمرے میں رہنے والا تھا تو واقعی ہانیہ کا یہاں رہنا مشکل تھا۔ وہ غصہ ضبط کرتی ماما کو فون کرنے لگی۔ ڈرائیور کو بھیجنے کا سن کر وہ چونکی۔ خیریت ہے؟ بس پاپا کے کچھ خاص ذمہ دار آ گئے ہیں، اس لیے میں گھر آنا چاہ رہی ہوں۔ تمہاری پھوپھو؟ ماما فوراً نتیجے کے قریب ترین پہنچی۔ ان کے صاحبزادے، ہانیہ نے بھرپور طنز کیا۔ وقار صاحب کے نزدیک کرسی پر بیٹھا عباد یقیناً ان کی بصیرت افروز گفتگو سے اچھی طرح بہرہوش ہو رہا تھا۔ اسے دفع کرو وہاں سے، تم کیوں بھاگ رہی ہو؟ ماما کو غصہ آیا۔ شوق سے نہیں بھاگ رہی، اب اس کی موجودگی میں تو رات نہیں رہ سکتی نا یہاں۔ ہانیہ کو تو پہلے ہی غصہ آ رہا تھا، وہ مزید چڑھ گئی۔ بھیجتی ہوں میں ڈرائیور کو، اور اس لونڈے سے تو میں آ کے نپٹوں گی صبح۔ غصے میں ان کا لہجہ یوں ہی پٹری سے اتر جایا کرتا تھا۔ فون بند کر کے وہ عباد رضا کی پشت کو گھورنے لگی۔ ابھی پاپا جاگ رہے ہوتے تو وہ اس شخص کو وہاں سے نکلوا کر ہی دم لیتی، اور وہ بھی سوچ ہی رہی تھی کہ اس نے ایک دم عباد رضا کو اٹھ کر پاپا پر جھکتے دیکھا۔ ہانیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ اٹکا۔ وہ اپنے پاؤں کی تکلیف بھول کر تیزی سے بستر سے اتر کر پاپا کی طرف بڑھی۔ کیسے ہیں ماموں جان؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ پاپا جاگ چکے تھے۔ ہانیہ کے حلق سے بے اختیار گہری سانس خارج ہوئی۔ پاپا نے مسکرا کر اس بات میں سر ہلا دیا۔ اکیلے آئے ہو؟ میں لاہور ہی آیا ہوا تھا، چاولوں کی سپلائی کے سلسلے میں۔ امی کو تو میں نے بتایا ہی نہیں، صبح انفارم کروں گا، وہ ہلکے سے مسکرا کر بولا۔ اچھا کیا، پاپا نے کہا، پھر ہانیہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ عباد سے ملی تم؟ ہانیہ خاموش کھڑی رہی تو عباد سے کہنے لگے، یہ ہانیہ ہے، ہانیہ وقار۔ پاپا کے لہجے میں موجود پیار نے ہانیہ کی ساری تلخی بھلا دی۔ اس کی طرح عباد بھی خاموش رہا۔ ڈرائیور کو فون کر کے بلوا لو ہانی، اب عباد ہے میرے پاس، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، ویسے بھی کل شام تک شاید میں ڈسچارج ہو جاؤں۔ پاپا نے بھی اسے رخصت کرنا چاہا تو خفکی سے بولی، میں یہاں سے جانا نہیں چاہتی پاپا، مگر اب آپ نے کہا ہے تو رکوں گی بھی نہیں۔ وہ حد بدرجہ بیزار تھی۔ عباد نے اس پر سرسری نگاہ ڈال کر ہٹا لی۔ ڈرائیور کا انتظار کرنے تک وہ پاپا سے بھی ناراض ہو چکی تھی، جو عباد سے باتوں میں مگن ہو کر اسے بھی بھلائے بیٹھے تھے، جیسے وہی اس کا سگا اور اکلوتا بیٹا ہو۔ ماما تو گھر میں بھوکی شیرنی کی مانند پھر رہی تھی۔ مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ اس شخص کو کل کس عمر میں آئے گی، نہ دوست کی پہچان نہ دشمن کی۔
ہانیہ کو دیکھتے ہی وہ پھٹ پڑی۔ پاپا کے متعلق ان کے الفاظ ہانیہ کو اچھے تو نہیں لگے، مگر اس وقت مما کے سامنے اعتراض کرنا اپنی شامت بلوانے کے مترادف تھا، سو وہ تھکے انداز میں زونیہ کے ساتھ ہی صوفے میں دھنس گئی۔ وہ دونوں 10 بجے تک ہانیہ کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ شرم نہیں آئی اسے اسپتال میں بیٹی کا بر دکھوا کرتے ہوئے؟ وہ ان کے الفاظ پر سیدھی ہو بیٹھی۔ ماما پلیز، وہ پاپا کی عیادت کے لیے آیا ہے، مجھے دیکھنے کے لیے نہیں، اس نے برا مانتے ہوئے کہا تو انہوں نے جاہل عورتوں کی طرح ہاتھ جھٹکا۔ ارے چھوڑو، میں کیا جانتی نہیں ہوں وقار احمد کو؟ اپنی ضد پوری کرنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہ شدید غصے میں تھی۔ غضب خدا کا، بیٹی سے منہ دیکھی کہ محبت جتا رہا ہے، سگی بہن بھی ہوتی تب بھی کوئی بات تھی، ستیلی بہن، اور وہ بھی سالوں بعد کا ملاپ۔ ایسے فدا ہوئے، یہ تو بہن اور بھائیوں پر کہ حد نہیں۔ تم نے پاپا سے بات نہیں کی؟ زونیہ نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ کل انہیں ہارٹ اٹیک ہوا ہے، ابھی وہ اسپتال کی بیڈ پر ہیں، اور میں ان سے ایسی فضول باتیں کرنا شروع کر دیتی۔ ہانیہ نے تعصب سے جواب دیا۔ تم اپنی زندگی برباد کر لو گی باپ کا سوچ سوچ کر، ماما نے غصے سے کہا۔ ارے میں تو کل رات کسی ٹھکانے لگا ہی دیتی بات کو، اگر اس کی طبیعت نہ بگڑ جاتی تو۔ وہ غصے کے عالم میں اپنا آپ کھول گئی تھی۔ ہانیہ نے دکھ اور بے یقینی سے انہیں دیکھا تھا۔ اختلاف کرنے کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے ماما، یہ کیا کہ ایک بندے کو موت کے منہ تک پہنچا دیا جائے، تو اگلا بندہ بھی اتنی ہی ضد لگائے جتنی کہ برداشت کر سکتا ہو۔ اینی وے، بات یہی ختم ہوئی کہ اقرار یا انکار کا حق تمہارے پاس ہے، وہ سرد مہری سے بتا رہی تھی، اور میں انکار ہی کروں گی، ہانیہ نے بے اختیار کہا تو اس کا لہجہ کمزور نہ تھا۔ ماما کو کچھ اطمینان ہوا۔ سعدیہ تو اس ضد لگائے بیٹھی ہے کہ تمہاری شادی عزت سے ہی ہو، بہن ہے تمہاری، بہترین ہی سوچے گی تمہارے لیے۔ اب کی بار ماما نے نرمی سے کہا تو وہ ہلکا سا مسکرا دی۔ ویسے وہ آباد ہے کیسا؟ تم تو ملی ہو اس سے؟ زونیہ نے تجسس سے پوچھا تو ہانیہ نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ دیکھنے میں تو بہت اچھا ہے، علی سے بھی۔ زونیہ کو علی کی وجاہت کا بہت ضم تھا۔ آئی ایم سوری بٹ یس، ہانیہ شانے اچکا کر کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کا یہ صاف گویا ہونا انداز زونیہ سے ہضم نہیں ہوا تو چیخ کر بولی، تو پھر کیوں انکار کر رہی ہو؟ علی سے اچھا ہے تو پھر عزت سے بھی اچھا ہی ہوگا۔ زونی بہیو یور سیلف، ماما نے اسے جھڑکا تو پھر ہانیہ سے بولی، تم جاؤ فریش ہو جاؤ، میں حاجرہ سے کہہ کر چائے بنواتی ہوں۔ ہانیہ فوراً اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ واقعی بے حد تھکاوٹ محسوس کر رہی تھی۔ وہ تھکاوٹ دور کرنے کے لیے شاور لینے گھس گئی۔ باہر نکلی تو اس کا موبائل بج رہا تھا۔ عزت کا نام اسکرین پر جگمگاتے دیکھ اس نے ہونٹوں پر دل فریب سی مسکراہٹ کھیل گئی۔ اس نے جلدی سے موبائل آن کر کے کان سے لگایا۔ کہاں تھی یار، اتنی دیر سے کال کر رہا ہوں، گھر آ گئی ہو؟ وہ جھنجھلایا ہوا تھا۔ ہانیہ آہستہ سے ہنسی۔ فون پر بڑی بے قراری دکھا رہے ہیں، ہسپتال میں آنا تو دور کی بات، ایک فون کال تک نہیں کی۔ میں بزی تھا یار، وہ لاپرواہی سے بولا۔ پاپا خوش ہو جاتے عزت، ہانیہ نے آہستہ سے اسے سانس دلایا۔ اب تمہارے پاپا کو خوش کرنے کے لیے 25 لاکھ کا نقصان کر لیتا۔ ملائیشیا سے ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا ہے، امپورٹنٹ ڈیلنگز تھی ان کے ساتھ۔ وولٹا اس پہ خفا ہونے لگا تو ہانیہ کی جان پہ بن آئی۔ اوکے اوکے، مان لیا جناب۔ وہ تو مان گئی، مگر عزت ابھی بھی وہیں اٹکا ہوا تھا۔ اور تمہارے پاپا تو سنا ہے ویسے ہی میرے کافی خلاف ہو رہے ہیں۔ ایکچولی میری پھپھو نے اپنے بیٹے کا پرپوزل دیا ہے میرے لیے، اس لیے پاپا ذرا جذباتی ہو رہے ہیں، ورنہ تو وہ بہت سافٹ نیچر کے انسان ہیں۔ وہ پاپا کی صفائی پیش کرنے لگی۔ خیر دفع کرو، تم یہ بتاؤ کل فارغ ہو؟ ایک پارٹی ہے بہت زبردست سی، فرینڈس کی طرف سے۔ وہ فوراً بات بدلتے ہوئے لہجے میں بدل گیا۔ وہ جو اسے دفع کرو کہنے پر ٹوکنے والی تھی فوراً انکار کر گئی۔ کل تو نہیں عزت، پاپا اسپتال میں ہیں، کل شام تک شاید گھر آ جائیں۔ پارٹی تو رات کو ہے یار، تم نے کون سا پاپا کے گھٹنے سے لگ کے بیٹھے رہنا ہے؟ عزت خفا ہونے لگا۔ کیسی باتیں کر رہے ہیں عزت؟ ہی از مائی فادر، ابھی ہارٹ اٹیک سے گزرے ہیں اور میں پارٹیز اٹینڈ کرتی پھروں؟ واٹ اے جوک، ہانیہ نے اسے احساس دلایا۔ اوکے، ایک تو تم لڑکیاں فوراً جذباتی ڈراموں پہ اتر آتی ہو، دنیا کے کام رک تو نہیں سکتے نا، بیماری ہو یا موت، وہ اکھڑے ہوئے لہجے میں کہتا ہانیہ کا دل دہلا گیا۔ کیا آپ نے یہی فضول باتیں کرنے کے لیے فون کیا تھا؟ جس بات کے لیے کیا تھا تم تو اس سے انکار کر چکی، تو کون سا آپ کے فرینڈس کی لاسٹ پارٹی ہے یہ؟ ہانیہ نے اس کا موڈ ٹھیک کرنا چاہا۔ تمہارے ساتھ تو پہلی ہوتی، سب اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ آئیں گے۔ وہ بدمزہ ہوا۔ میں آپ کی گرل فرینڈ نہیں ہوں۔ ہانیہ کو یہ لفظ کبھی اچھا نہیں لگا تھا، ابھی بھی بے اختیاری اسے ٹوک گئی تو اس نے گہری سانس بھری۔ میں نے اپنی نہیں دوستوں کی گرل فرینڈس کہا ہے۔ اوکے اوکے، پھر بات کریں گے، بلکہ اب جب ملیں گے تو ہی بات کریں گے۔ عزت نے فوراً بات سمیٹتے ہوئے فون بند کر دیا تو ہانیہ نے بددل ہو کر موبائل بستر پر ڈالا اور سر پر لپٹا تولیہ کھول کر بال خشک کرنے لگی۔
کبھی کبھار عزت کا رویہ بہت ہی بے اتناسا ہو جاتا تھا، جیسے فقط خود کو اہمیت دینے والا یا صرف ہانیہ کو اس سے منسلک رشتوں کو شاید وہ کچھ سمجھتا ہی نہیں تھا۔ خدا کرے کہ میرا وہم ہی ہو، ہانیہ نے دعا کی تھی۔ اگلے روز ماما اور زونیا اسپتال گئی۔ ہانیہ نے بہت زور لگایا مگر ماما نے اسے لے جانے کو راضی نہ ہوئی تھی۔ اب تک وقار نے اپنی بہن کی پوری فیملی بلوا لی ہوگی گاؤں سے، تمہارا نہ جانا ہی بہتر ہے، ویسے بھی آج ڈسچارج ہو کر تمہارے پاپا آ ہی جائیں گے شاید۔ وہ دل محسوس کر رہ گئی، دل ہی دل میں اپنی ستیلی پھپھو کو بھی کوسا جن کی محبت پاپا کے دل میں اچانک امڑ ہی گئی تھی۔ پھر اسے بات یاد آیا، اگر عزت والا معاملہ نہ ہوتا تو یقیناً وہ بات کو اس لحاظ سے بہت پسند کرتی، مگر اب تو سوال ہی پیدا نہ ہوتا۔ دوپہر کو ماما اور زونیا واپس آ گئیں۔ پاپا کی طبیعت کیسی ہے؟ اس نے ان کے اندر آتے ہی پوچھا۔ ٹھیک کیوں نہ ہوگی، وہاں اسپتال میں مجمع لگائے بیٹھے ہیں اپنے ستیلوں کا۔ ماما جلی بھنی آئی تھی۔ لوگوں سے سگی نندیں برداشت نہیں ہوتی، یہ تو پھر ستیلی نند تھی، اور آپ انہیں ان کے ساتھ اکیلا چھوڑ کے آ گئیں۔ وہ پریشان ہوئی۔ تو اور کیا وہاں بیٹھ کے ان پینڈوؤں کے ساتھ افکار سنتی؟ میرے تو سر میں درد ہو گیا۔ باتیں باتیں باتیں، تمہارا باپ تو کہیں دل سے مریض لگ ہی نہیں رہا تھا۔ ماما میں صفاقی کی انتہا درجہ تھی، خاص طور پر جب تک ان کی انا اور عزت نفس پر بات آن پڑتی تھی۔ خیر، بات چیت اور انداز سے تو کوئی بھی پینڈو نہیں لگ رہا تھا سوائے پاپا کی بہن محترمہ کے۔ زونیا نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ پاپا بتا رہے تھے بچے سبھی اچھے سکولز میں پڑھے ہیں۔ ہانی نے بتایا۔ دفعہ، ہمیں کیا کرنا ہے اتنے مطلبی رشتہ دار؟ شوہر تو کب کا مر گیا نرگس کا، پتہ نہیں کیسے خراج زکات سے بچے پڑھا لکھا لیے، اور اب تمہارے پاپا کے کاروبار پر نظر جما کے بیٹھ گئی ہے، تبھی تو بنا دیکھے تمہارا رشتہ قبول کر رہی ہے۔ ماما کے دل میں ان سب کے لیے ڈھیروں نفرت تھی، حالانکہ پاپا اور نرگس پھپھو کی شادی ایک ہی تاریخ کو ہوئی تھی، مگر ماما اپنے شوہر کو لے کر ایسی الگ بسیں کہ پھر پاپا کی نرگس پھپھو سے ماں باپ کی فوتگیوں پر ہی ملاقات ہو سکی۔ اس کے بعد کس کے کیا حالات رہے کوئی نہیں جانتا تھا، اور ماما تو ویسے بھی پھپھو سے 2-4 بار ہی ملی ہوں گی، اور وہ بھی مختصر دورانی کے لیے۔ وہ تو سالوں بعد جانے کے لیے پاپا کی پھپھو اور اباد سے ملاقات ہو گئی تو پاپا ستیلی ہی صحیح مگر بہن کو دل سے اپنے پرانے رشتوں میں لوٹے، اور ان کا بھی کھلی باہوں سے استقبال کیا گیا تھا، اور نتیجہ اب اباد رضا کے پرپوزل کی صورت میں سامنے تھا۔ واقعی مجھ سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے انہیں، نہ دیکھا نہ بھالا۔ ہانے کو بھی ماموں کی دولت ہڑپنے والی بات میں دم نظر آیا تھا۔ شام کو پاپا ڈسچارج ہو کر آئے تو پھپھو کی پوری فیملی ان کے ساتھ تھی، ماں اباد رضا۔ دیکھ لیا دیر کرنے کا نتیجہ، پہلی بار ہی میں صاف لفظوں میں انکار کر دیتی تو یہ سب نہ ہوتا۔ ماما بظاہر سب سے بہت محبت سے مل رہی تھی۔ نرگس پھپھو ہانی اور زونیا سے بڑے پرتپاک سے ملی، مگر ہانیہ کو بطور خاص پیشانی چوم کر دعا بھی دی۔ کرن اس کی ہم عمر بھی، سادہ دل اور بات بات پہ ہنسنے والی، اس سے 1.5 سال ہی چھوٹی سی تھی، باتوں کی پھول جڑیاں چھوڑنے والا ساتھ۔ ذرا سی دیر میں چائے کی میز پر بڑا اچھا سا ماحول بن گیا۔ اچھا ہے، میں خود نرگس کو انکار کر دوں گی، نہ رہے گا بانس نہ ہی بجے گی بانسری۔ ماما نے پکا ارادہ کر لیا تھا۔ نرگس پھپھو کم گو اور سنجیدہ سی خاتون تھی۔ کھانے کے بعد ماما اور نرگس پھپھو کے ساتھ صرف اباد ہی پاپا کے کمرے میں تھا، تب ہی نرگس پھپھو نے باضابطہ طور پر اباد اور ہانی کے رشتے کی بات کی۔ اب تفصیل تو کسی کو پتہ نہ تھی کہ آگے کیا ہوا، مگر ماما اس کمرے سے روتی ہوئی نکلی تھی۔ ماما کیا ہوا؟ ہانی اور زونیا کرن اور ساتھ کے ساتھ ٹی وی لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ ماما کو دیکھ کر افتاء و خزاں پیچھے لپکی۔ جا کے اپنے باپ سے پوچھو، بستر پہ پڑھ کے بھی جسے چین نہیں، اور نہ ہی وہ مجھے چین سے رہنے دیتا ہے۔ اچھی خاصی پڑھی لکھی ماما اس وقت جاہل لگ رہی تھی۔ ہانیہ کو کوفت نے آن گھیرا تھا کہ آواز ٹی وی لاؤنج تک آسانی سے جا رہی تھی۔ ہوا کیا ہے ماما؟ کم از کم پاپا کے متعلق بات کرتے ہوئے دھیان رکھا کریں۔ ہانیہ نے دبے لفظوں میں انہیں سانس دلایا تو وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ تم ہی کو سولی پر چڑھا رہا ہے وہ شخص، ایک لفظ جو میرے اعتراض کا سنا ہو؟ ایسا عشق چڑھا ہے اس کے سر پہ بہن اور بھانجے کا، میں صاف کہہ رہی ہوں ہانی، تم نے اگر اپنے باپ کے سامنے اس رشتے سے انکار نہیں کیا تو کل کو رونے کے لیے میرا کندھا مت ڈھونڈنا۔ ماما سخت بدلحاظ ہو رہی تھی، مگر وہ تو اس پر اطلاع ہی برا فراختہ ہو گئی۔ ماما کو لب و لہجہ کہاں یاد رہتا، فوراً پاپا کے حضور اس کی پیشی ہو گئی۔ وہ کمرے میں داخل ہوئی تو پاپا کے بستر پر پیروں کی طرف نرگس پھپھو بیٹھی تھی، جبکہ بعد پاپا کے بستر پر ان کے بائیں طرف بیٹھا تھا۔ پاپا کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں تھا۔ ہانیہ کو وہ دونوں ماں بیٹا بہت برے لگے جنہوں نے پاپا کے ذہن کو اپنی ہی لائن پر لگا لیا تھا۔ اسے دیکھ کر پاپا نرمی سے مسکرا دیے۔ ہانیہ کی آنکھوں میں نمی سی دوڑ گئی۔ وہ اپنے پاپا کو کبھی دکھی نہیں دیکھ سکتی تھی، کبھی رلا نہیں سکتی تھی۔ یہ اس پل پاپا کا وہ نرم و شفیق سی مسکراہٹ دیکھ کر اسے شدت سے احساس ہوا تھا۔ پاپا نے اسے اپنے پاس پڑی کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا تو وہ ان کے پاس بیٹھ گئی۔ تمہاری ماما نے تم سے کچھ بات کی؟
پاپا بہت پرسکون تھے، جیسے کہ وہ جانتے ہو ہانیہ وقار انہیں مایوس نہیں کریں گی۔ ہانیہ کا دل تھم سا گیا۔ جی پاپا، مدھم لہجے میں کہہ کر سر جھکائے وہ اپنی ہمت مجتمع کرنے لگی۔ عزت سکندر کا خیال اسے توانائی بخشنے لگا۔ نرگس، یہ میری بہت پیاری اور سب سے اچھی بیٹی ہے، میرے دل کے سب سے زیادہ قریب، وہ پھوپھو کو بتا رہے تھے۔ ہانیہ کا دل پاپا کی محبت سے لبریز ہو گیا۔ وہ اکثر اس کا ایسے ہی تعارف کرواتے، جس پر زونیا خاص طور پر ناک بھون چڑھاتی تھی۔ تم بتاؤ ہانی، میری خواہش ہے کہ تم اپنی زندگی کا باقی ماندہ سفر آباد کے ساتھ طے کرو۔ تم کیا کہتی ہو؟ پاپا کہہ رہے تھے۔ ہانی کی سانس تھمنے لگی۔ کیا وہ انکار کر پائے گی؟ جب سے میں نے تمہارے متعلق یہ فیصلہ کیا ہے، میں خود کو بہت خوش اور مطمئن محسوس کر رہا ہوں ہانی۔ پاپا کے لب و لہجے سے اس کی خوشی جھلک رہی تھی اور وہ ان سے یہ خوشی نہیں چھین سکتی تھی۔ میں جانتا ہوں تم سعدیہ اور زونیا سے بالکل ڈیفرنٹ ہو، تم نے ہمیشہ میرا سر بلند کیا ہے، وہ فخر سے کہہ رہے تھے۔ جھکے سر کے ساتھ ہانیہ کی آنکھیں ڈبڈبا گئی، وہ ان کا سر کبھی نیچا نہیں کر سکتی تھی۔ آباد کہہ رہا تھا کہ ایک بار تم سے تمہاری رائے جان لی جائے، اس کے بعد ہی یہ رشتہ طے ہوگا۔ ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہانیہ کے چہرے سے ٹکرایا، آزادی کا ایک روزن کھلا تھا شاید۔ میں تمہارا جواب اچھی طرح جانتا ہوں، مگر آباد کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ اگر تمہیں کوئی اعتراض ہے تو کہہ دو۔ کھٹ 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 تمام روزن بند ہو چکے تھے۔ پاپا تمام بار اس کی نازک شانوں پہ ڈال کر اب منتظر نگاہوں سے اسے دیکھ رہے تھے۔ ہانیہ نے اپنی ہمت اکٹھی کرنا چاہی۔ ایک نام ہی تو ہے، دو لفظی، عزت سکندر۔ ایک بار منہ سے نکالنے کی دیر ہے، کیا یہ بات پھر ساری عمر اس کا نام بھی سننا پسند کرے گا؟ بولو ہانی، کیا تمہیں میرا فیصلہ غلط لگتا ہے، اپنی ماما کی طرح؟ پاپا بڑی آس لیے اس سے پوچھ رہے تھے، مگر نہیں۔ ہانیہ کو شدت سے احساس ہوا۔ یہ آس نہیں، وہ مان تھا جو ہمیشہ سے پاپا کو ہانیہ پر رہا تھا۔ ان کے لب و لہجے کسی انجانی بات کے بوجھ سے کئی بار لرزے، مگر وہ ایک بار بھی پاپا کا مان توڑنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ اسے پاپا کے بائیں طرف بیٹھے شخص سے نفرت محسوس ہوئی، جس نے جان بوجھ کر اسے اس مقام پر لا کھڑا کیا تو شاید اس کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلانا چاہتا تھا۔ جی پاپا، جیسے آپ کی خوشی۔ وہ رو رہی تھی، اپنی بزدلی پر، اپنی کم ہمتی پر۔ وہ زندگی سے اپنا حق، اپنی خوشیاں چھین نہ پائی تھی۔ پاپا نے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہاتھ کو چوم لیا تو وہ بے اختیار روئی چلے گی۔ پاپا خوش تھے، بے حد، بے حساب۔ ماما سے جتنا ہو سکا انہوں نے ہانیہ کو برا بھلا کہہ دیا، اس پر چیخا چلایا، صرف گالیاں دینے کی کسر بچی تھی۔ انہوں نے وہ آباد اور اس کے گھر والوں کو دے کر پوری کر لی۔ بس کر دے ماما، جاہل گوار لگ رہی ہیں ایسے۔ زونیا اکتا گئی اس جذباتی ڈرامے سے۔ بکواس بند کرو تم۔ ماما اس پر الٹی۔ جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا، آپ کیوں اپنا بی پی بڑھا رہی ہیں؟ آگے جس کی زندگی برباد ہو رہی ہے وہ جانے اور اس کا کام۔ ارے ٹٹ پونجیوں میں کھپا دیا میری بیٹی کو، جو خود دانے دانے کو ترسے ہوئے ہیں، وہ میری آسائشہ پہ پلی بیٹی کو کیا کھلائیں گے، کیا پہنائیں گے؟ ماما نے ہاتھ ملے۔ ہانیہ دم سادے رہی۔ ماما کا صدمہ حد سے زیادہ تھا۔ انہوں نے یہ سب کرتے قطعاً خیال نہ کیا کہ آباد اور اس کی فیملی اندر پاپا کے کمرے میں موجود تھی، اور وہ کمرہ ساؤنڈ پروف تو کبھی بھی نہ رہا تھا۔ پتہ نہیں کس لالچ میں چلے آئے یہاں۔ ارے ستیلوں کا بھلا کیا حق بنتا ہے زمین جائیداد پر؟ زونیا بور ہو کر وہاں سے اٹھ گئی اور اپنے کمرے میں چلے گئی، مگر ہانیہ کو ابھی ماما کی مزید تان تان سننے کے لیے یہیں بیٹھنا تھا۔ حالانکہ اس کا شدت سے جی چاہ رہا تھا کہ اپنے بیڈ روم میں بند ہو کے خوب روئے، چیخے چلائے، عزت سکندر کی یاد کا ماتم کرے کہ آئندہ اس کی اجازت نہیں ملنے والی تھی۔ ہانیہ اور زونیا کی شادی ایک ہی روز طے ہوئی تھی۔ سعدیہ آپی کو پتہ چلا تو انہوں نے بھی کم و بیش ماما ہی جیسا ہنگامہ کیا۔ ہانیہ کے تو انہوں نے ماما اور زونیا کے سامنے ہی وہ لتے لیے کہ وہ گنگ سی بس سنتی رہ گئی۔ کیا جواب دوں گی میں عزت کو؟ اور معیز کیا کچھ نہیں سنائے گا مجھے؟ اتنی ہمت نہیں تھی تو یاری لگانے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ بیچ راہ میں لا کے ایسے پلٹی ہو کہ اس کا احساس بھی نہیں کہ میں کیا منہ دکھاؤں گی اسے۔ معیز تو میری جان کو آ جائے گا۔ سعدیہ آپی جانے کیوں رونے والی ہو رہی تھی۔ ہم نے تو پکا ارادہ کر لیا تھا ہانیہ اور عزت کی شادی کا۔ عزت بھی کتنا پسند کرتا ہے اسے۔ معیز کا بزنس، ماما، ہانیہ کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کس بات کو رو رہی ہے، مگر ماما خود ان 3-4 روز میں اس معاملے پر اتنا ماتم کر چکی تھی کہ اب بور سی ہو گئی، بیزاری سے بولی، اب کیا ہو سکتا ہے، زبردستی تو عزت سے نکاح پڑھوانے سے رہے، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، یہ جانے اور اس کا باپ۔ مگر سعدیہ آپی تو ہانیہ سے تمام تر رشتے ختم کرنے آئی تھی۔ ہانیہ ضبط کرتی اٹھ کے اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اب بس کرو، جسے خود اپنی بربادی کا احساس نہ ہو اسے کوئی بچا سکتا ہے؟ یہ ہانیہ کا اپنا فیصلہ ہے، ماما سعدیہ آپی سے کہہ رہی تھی، اور وہ بند کمرے میں عزت سکندر کی یادوں کا سوگ منا رہی تھی۔
زونیا اور علی نے اپنی شادی کی تمام تر شاپنگ اکٹھے کی۔ شاپنگ سے آ کر زونیا نے بطور خاص تمام چیزیں ماما کو دکھائی۔ ہر چیز میں نے علی کی پسند سے لی ہے بھائی، جس کے لیے پہننا ہے ہر شے اس کی پسند کی ہونی چاہیے، وہ اترا کر کہہ رہی تھی۔ ہانیہ بے تاثر بیٹھی سنتی رہی۔ تمہارے سسرال سے کوئی فون نہیں آیا؟ دن ہی کتنے باقی رہ گئے ہیں شادی میں، ایک چھلے تک کی توفیق نہیں ہوئی ان لوگوں کو۔ زونیا سے اس کی خاموشی برداشت نہ ہو پائی، تن سے کہا۔ ہانیہ گویا وہاں موجود ہی نہ تھی، نظر گھما کے ٹی وی دیکھنے لگی۔ آیا تھا اس کی سو کالڈ نند کا فون، اس کی پسند کے کلر پوچھ لیے اور بس فارمیلٹی پوری ہو گئی۔ ماما نے حقارت سے جواب دیا۔ پینجو لوگ ہیں ماما، دیکھنا بری لے کر آئیں گے اور ان کی رنگ برنگی عورتیں میرج ہال میں اسٹیج پہ چڑھ کے کپڑے جوتے دکھائیں گی۔ زونیا بھی ماما ہی کا دوسرا روپ تھی۔ حق ہاں، اپنی مرضی سے کنویں میں گری ہے یہ، کوئی ایک ہاتھ بھی تھام لیتی تو ہم بچا لیتے اسے، مگر اسے تو کنویں کی تہہ میں باپ کا چہرہ نظر آ رہا تھا، ہر طرف سے آنکھیں بند کر کے چھلانگ لگائی ہے۔ ماما کے پچھتاوے ختم ہونے میں نہیں آ رہے تھے، مگر ہانی کی برداشت شاید آج جواب دے گئی تھی۔ اپنی مرضی سے کنواں چنا ہے میں نے تو مرا ہوا سمجھ کر اب بخش دے مجھے، مت دہرائیں بار بار میرے زخموں کو کریدنے کا عمل۔ زونیا نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے شاپنگ بیگ اٹھانے شروع کر دیے۔ خدا خیر ہی کرے، ہر وقت کا رونا نحوست، مجھے اپنی شادی کی تاریخ آگے پیچھے کروا لینی چاہیے۔ وہ سارا سامان اپنے کمرے میں اٹھا لے گئی۔ یوں روتے روتے مر جاؤ گی تم، ابھی بھی وقت ہے، کون سا نکاح پڑھوا لیا ہے تم نے؟ باپ کو صاف انکار کر دو۔ عزت منتیں کر رہا ہے سعدیہ کی، ہر حال میں تمہیں اپنانے کو تیار ہے۔ سعدیہ اور معیز تمہارا پورا ساتھ دیں گے۔ معیز تو کہہ رہا تھا کہ کورٹ میں جا کر تم دونوں کی شادی کروا دے گا۔ شیطان کا کوئی ایک روپ نہیں ہوتا، وہ یوں ہی رنگ بدل بدل کر سامنے آتا اور بہکاتا ہے۔ ماما کی زبانی یہ سب سن کر ہانی کی منزل بالکل سامنے اور بہت آسان دکھائی دینے لگی۔ کیسا خوش رنگ خواب تھا! ہانیہ وقار اور عزت سکندر، زندگی کی شاہراہ پہ ہم قدم، تو راستے پھول اور خوشیاں تتلیاں۔ اسی وقت پاپا کے کمرے کا ادھ کھلا دروازہ سے ہانیہ کے نام کی اونچی پکار سنائی دی تو وہ ہڑبڑا کر کسی خواب سے جاگی اور جوتوں میں پاؤں پساتی تیزی سے ان کے کمرے کی جانب بھاگی تھی۔ یا اللہ، یہ شخص لے ڈوبے گا اسے، وہ اپنا ہپنوٹزم بیکار جاتا دیکھ غصے سے بولی تھی۔ یہ بھی سچ شکر کہ عزت نے اس سے کوئی رابطہ نہ کیا، ورنہ وہ خود کو سنبھال نہ پاتی اور شاید اس کے لیے اپنے فیصلے پر قائم رہنا بھی دشوار ہو جاتا۔ ہاں، مگر سعدیہ آپی نے اسے تمام تر ناراضگی کے باوجود اس تک پیغام ضرور پہنچایا تھا۔ عزت تمہارا انتظار کر رہا ہے، تمہارا اٹھایا ہمت کا ایک قدم تمہیں عزت کی طرف لے آئے گا۔ ہانیہ، عزت کو کھو کر تم سوچ نہیں سکتی کیا کچھ کھو رہی ہو، بربادی چن لی ہے تم نے۔ وہ خاموشی سے سنتی رہی اور دل خون کے آنسو بہاتا رہا۔ میری ہمت نہیں پڑتی آپی، میری انگلی تھام کر جس شخص نے مجھے قدم اٹھانا سکھایا، آج اس کی مخالفت میں قدم اٹھا لوں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ بہت کچھ سننے کے بعد بالآخر اس نے کہا تو سعدیہ آپی نے غصے سے فون بند کر دیا۔ عزت سکندر کو خود سے دور جاتا دیکھ ہانیہ نے اپنے دل میں اب بات کے لیے سخت نفرت محسوس کی۔ پاپا اس سے بے حد خوش تھے، اس کی شادی تک وہ یوں بھلے چنگے ہو گئے جیسے کبھی بیمار ہوئے ہی نہ تھے۔ ڈرامہ تھا یہ سب، تمہیں بلیک میل کرنے کے لیے، ماما تنفر سے کہتی۔ ماما، فار گاڈ سیک، کچھ تو آسان کریں اس قیامت کو میرے لیے، بار بار انچاہی زندگی گزارنے کے تانے مت دیں، آپ تو میرے لیے یوں ہی خوش رہیں جیسے زونیا کے لیے خوش ہو رہی ہیں۔ ماما تاسس اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اس شخص کو اپنے قریب بھی مت آنے دینا، اس کے کندھے پر رکھ کے بندوق چلاؤ، دیکھنا وہ تم سے متنفر ہو جائے گا۔ جب فیصلہ اس کی طرف سے ہوگا تو پاپا کی نظروں میں تم مجرم نہیں ہوگی، تھوڑی سی ہمت کرنا ہانی، عزت تمہارا انتظار کرے گا۔ سعدیہ آپی نے برائڈل روم میں آ کر ایک اور شیطانی سوچ اسے تھما دی جس پر عمل کرنا اسے بہت آسان لگا۔ واقعی پاپا کا حق تو ادا کر دیا اس نے، اس شخص کا بھلا اس پر کیا احسان تھا کہ جا کر اس کی زندگی خوشیوں سے بھر دیتی۔ وہ اسی لائن پہ سوچنے لگی۔ دونوں باراتیں اپنے مقررہ وقت پر آئی۔ زونے کی بارات تو ظاہر ہے اس جیسے الٹرا ماڈرن کھاتے پیتے قیمتی لباسوں والے لوگوں پر مشتمل تھی۔ خود بھی شیفون کی خوبصورت قیمتی ساڑی پہنے ہوئے تھی، مختصر سے بلاؤز کی آستینیں غائب تھی۔ اس کی تھوڑی ہی دیر بعد ہانی کی بارات بھی آ گئی۔ سعدیہ آپی بطور خاص برائڈل روم میں ہانی اور زونے کے پاس آئی تھی۔ زونے کے سسرال والوں کی تعریفوں کے پل باندھ دیے، ہانی کے سسرال والے بھی تو آ گئے ہیں۔ زونے نے ایک ترچھی نگاہ ساکت مجسمے کی مانند بیٹھی ہانیہ پر ڈالی جو اس روپ میں خوبصورت مورت لگ رہی تھی۔ ہاں، آ گئے ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک پینڈو اٹھا کے لائے ہیں۔ ہمارے مردوں نے گھر میں کبھی شلوار قمیض نہیں پہنی اور وہ لوگ بارات کے ساتھ یہ ڈریس پہن کر آئے ہیں۔ سعدیہ آپی نے حقارت سے کہا، اوپر سے زونیا کے مذاق اڑاتی ہنسی۔ ہانیہ کا دل متلانے لگا۔
نکاح کے وقت قاضی صاحب اور گواہان کے ساتھ پاپا اندر آئے۔ زونیہ کا نکاح پہلے پڑھایا گیا تو حق مہر 1.25 روپے لکھا گیا۔ ہانیہ کے نکاح کی سنت ادا کی گئی تو حق مہر 20,000 سکہ راج الوقت تھا، جو موقع پر ہی ہانیہ کو ادا کر دیا گیا۔ ہانیہ کے دل نے ہمک ہمک کر زونیہ کی خوش قسمتی پر رشک کیا، مگر سب کے باہر جاتے ہی پاپا نے پہلے زونیہ کو پیار کیا، اس کے بعد ہانیہ کی پیشانی چوم کر سینے سے لگایا تو اس کی منجبند حساسیات پگھلنے لگی۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو ہانی، تم میری بہترین بیٹی ہو۔ پاپا بہت خوش مگر کمزور اور تھکے ہوئے سے لگے۔ ہانیہ کا دل ٹھہر سا گیا۔ اس کی یہ قربانی اس کے کسی بہت پیارے کے لیے خوشی اور سکون کا باعث تھی۔ یہ اطمینان اسے بہلا گیا۔ دونوں بہنوں کی رخصتی اکٹھی ہوئی تو دونوں کی سجی ہوئی گاڑیاں مخالف سمتوں کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ نرگس پھپھو اور کرن کے درمیان وہ خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر سعد اور فرنٹ سیٹ پر عباد تھا۔ کرن سارے راستے مسلسل دونوں بھائیوں سے ہنسی مذاق کرتی رہی۔ سعد اس کی ساری باتوں کو جواب میں ایسی پھول جڑیوں کی صورت دیتا کہ کوئی اور موقع ہوتا تو ہانیہ کی ہنسی نہ رکتی، مگر اس وقت تو ساری صورتحال اسے اپنا مذاق اڑاتی محسوس ہو رہی تھی۔ اس کا سر دکھنے کو آ گیا۔ اسے لگا جیسے وہ لوگ اپنی کامیابی پر نازاں و مسرور ہوں کہ اس کے قابل نہ ہوتے ہوئے بھی اسے بیاہ لے جا رہے ہیں۔ ان کی ہنسی مذاق کے درمیان عباد محض ایک آدھ فقرہ ہی بول رہا تھا۔ وہ اور نرگس پھپھو چپ ہی رہے، مگر سعد اور کرن کو جانے کون سی ایسی خوشی مل گئی تھی کہ چپ ہی نہیں ہو رہے تھے۔ قریب تھا کہ وہ غصے کے مارے چیخ اٹھتی۔ اسی وقت مختلف موڑ مڑتی دھچکے کھاتی گاڑی آہستہ آہستہ ہوتے ہوئے رک گئی۔ اس نے سنا گاؤں کی زندگی شہر سے مختلف ہوتی ہے۔ 9 بجے سونے والے لوگ سعدی آپی کل تک اس کا تمسخر اڑا رہی تھی اور یہاں 11:30 بجے رخصتی ہوئی تھی اور 1.5 گھنٹے میں وہ لوگ گھر پہنچے تھے اور یہاں ایک رونق میلے کا سماں تھا۔ گاڑی رکتے ہی بھانت بھانت کی آوازیں اور بولیاں۔ آپ کی دلہن دیکھے بنا بھلا کسی کو نیند آنی تھی؟ کھنکھناتے لہجے میں کرن نے یقیناً عباس سے کہا تھا، پھر دروازہ کھول کر گاڑی سے اتری اور جھک کر ہانیہ کا بازو تھاما۔ آ جائیں بھابھی، گھر آ گیا ہے۔ وہ بے جان ہوتے وجود اور تمام تر غیر رضامندی کے ساتھ گاڑی سے نیچے اتری۔ مووی لائٹس آن تھی۔ ایک تو شور ہنگامہ اور عورتوں کا رش، اوپر سے مووی لائٹس کی گرمی۔ ہانیہ جیسی نرم و نازک لڑکی کا حلق خشک ہو گیا۔ غم کے مارے کھانا تو پہلے ہی نہ کھایا تھا، اب پیاس کے مارے دم نکلنے لگا، مگر وہ کس کو آواز دے؟ زونی، ماما، پاپا، اس کے حلق میں کانٹے اگ گئے، آنکھیں بھر بھر آئیں۔ کیسے انمول رشتے چھوڑ کر آئی تھی پیچھے۔ سر درد سے پھٹا جا رہا تھا۔ بمشکل گھر میں داخل ہوتے ہوئے تو اسے لگا اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی ہیں۔ پہلے اس کی پینسل ہیل کی ہیل رپٹی، پھر اس کے گھٹنے بے جان سے ہو کر مڑے تو آنکھیں مونتی وہ ڈھہ گئی۔ پتہ نہیں کون سی فضول رسموں میں الجھے لوگوں کو تب پتہ چلا جب انہوں نے دلہن کو گٹھری کی مانند زمین پر پڑے دیکھا۔ ایک ہلچل سی مچ گئی۔ عباد نے فی الفور مووی کیمرہ آف کروا دیا۔ کرن اور نرگس پھپھو خواتین کو اندر کمرے میں لے گئی تو عباد پھرتی سے ہانیہ کو اٹھا کر اپنے کمرے تک لایا اور بستر پر لٹاتے ہوئے پیچھے آتی کرن سے کہا، اس کا دوپٹہ وغیرہ کھول دو، گرمی کی وجہ سے ایسی حالت ہو گئی ہوگی۔ کرن نے تیزی سے اس کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے ہانیہ کے دوپٹے کی پنیں اتارنا شروع کی۔ عباد اے سی آن کر کے پلٹا تو ہانیہ کی پلکوں میں خفیف سی لرزش ہوئی۔ کرن نے اس کا گال تھپتھپایا۔ پانی، اس کی مدھم سی آواز۔ کرن تیزی سے لپکی اور لمحہ بھر میں ٹھنڈے پانی کی بوتل اور گلاس لے آئی۔ گلاس میں پانی ڈال کر ہانیہ کا سر اونچا کرتے ہوئے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ عباد سینے پہ بازو لپیٹے کھڑا تھا۔ ہانیہ کو پانی پیتے اور مندی آنکھوں کھولتے دیکھ خاموشی سے باہر نکل گیا۔ بڑی نازک ووٹی لے کر آیا ہے عباد۔ باہر عورتیں اسے چھیڑ رہی تھی۔ وہ مسکراتے ہوئے سعد کی طرف بڑھا۔ مووی میکرز کو فارغ کر دو اب۔ بھابھی کیسی ہیں اب؟ سعد بھی متفکر تھا۔ ٹھیک ہے، گرمی کی وجہ سے بے ہوش ہوئی تھی، عباد نے سنجیدگی سے کہا تو وہ مطمئن سا پلٹ کر مووی میکرز کی طرف چلایا۔ پانی پی کر اس کے اعصاب کو تقویت ملی تو اے سی کی کولنگ نے طبیعت کی گرانی اور کسل مندی دور کر دی۔ آپ کا دوپٹہ سیٹ کر دوں؟ وہ تکیوں سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب کرن نے پوچھا۔ وہ اس کے سوال کا ماخذ جان کر قدرے سختی سے بولی، نہیں، بلکہ میں یہ جولری بھی اتارنا چاہ رہی ہوں۔ ابھی تو بھائی آنے والے ہیں، کرن نے بے اختیار کہا تو ہانیہ نے سکون سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو؟ وہ جھنپی، ان سے کچھ تعریف تو کروا لیں پہلے، پھر چینج کر لینا۔ ہانیہ سر جھٹک کر مزید کچھ کہے بغیر جولری اتارنے لگی تو کرن خاموش سی ہو گئی۔ پھر اسی خاموشی سے اس نے سائڈ ٹیبل کے دراز میں ایک مخمل کا بنا پاؤچ نکال کے دیا۔ ہانیہ نے ساری جولری اس میں ڈال دی اور وہ پاؤچ لاپرواہی سے سائڈ ٹیبل پر ہی رکھ دیا۔ واش روم کہاں ہے؟ اس کے پوچھنے پر کرن نے کمرے میں موجود دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ اٹیچ باتھ تھا۔ آپ کا نائٹ سوٹ لٹکا دیا ہے، کرن نے بتایا۔ وہ لہنگا سمیٹتی بیڈ سے اتری۔
کرن نے مستدی سی خوبصورت سی نازک چپل اس کے سامنے کی۔ خاموشی سے چپل پہن کر وہ واش روم میں آ گئی۔ جدید طرز کا بنا واش روم ہر قسم کی سہولت سے آراستہ، مہکتا ہوا سا تھا۔ ایک گاؤں میں اس طرح کے واش روم کا تصور کرنا بھی محال تھا۔ وہ سر جھٹکتی اپنا نئے ڈریس دیکھنے لگی۔ ہلکی سی کڑھائی سے سجا گلابی اور فیروزی رنگ کا خوبصورت ٹراؤزر اور شرٹ اسے اچھا لگا۔ اس نے فوری بھاری بھرکم لہنگے سے چھٹکارا حاصل کرتے ہوئے وہ کپڑے پہن لیے۔ آئینے میں جھانکا تو چہرہ اجنبی سا لگا۔ صابن لگا کر ٹھنڈے پانی سے دھویا تو اپنا آپ بے حد ہلکا پھلکا سا محسوس ہونے لگا۔ وہ تر و تازہ سی ہو کر واش روم سے نکلی تھی۔ تولی کے بجائے یوں ہی ہاتھوں ہی سے پانی کے قطرے چہرے پر جھٹکتی باہر آئی۔ یہ بات کو سامنے کاؤچ پر نیم دراز کیفیت میں لیٹا پا کر ٹھٹک سی گئی۔ پھر اگلے ہی پل خود کو سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی، اپنے پرس میں سے ٹیشو پیپر نکالا اور اسے چہرہ تھپتھپا کر خشک کرنے لگی۔ عباد سیدھا ہو کر بیٹھا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ ہانیہ کا جی نہ چاہا کہ اس کی بات کا جواب دے۔ اب ٹھیک ہے، مگر وہ مختصراً کہہ کر یوں ہی خواہ اپنا پرس کھول کے اس میں جھانکنے لگی۔ عباد نے چند لمحے اسے دیکھ کر جانے کیا اندازہ لگایا تھا، پھر اٹھ کر واش روم چلا گیا۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے پرس بند کر کے سائڈ ٹیبل پر پھینکا۔ واٹ نان سینس! میں ایسے بزدلوں کی طرح کیوں جان بچا رہی ہوں؟ مجھے اس پر پہلے ہی رات میں اس رشتے سے ناپسندیدگی واضح کر دینی چاہیے تاکہ وہ اپنی حد میں ہی رہے۔ اس نے خود کو ڈانٹتے ہوئے وہ لایا عمل یاد کیا جو وہ میکے سے طے کر کے آئی تھی۔ عباد کے باہر آنے تک وہ بیڈ کے ایک کنارے پر لیٹی آنکھوں پہ بازو رکھے خود کو سویا ہوا ظاہر کر رہی تھی۔ واش روم سے نہا کر چینج کر کے نکلا تھا۔ تولیے سے رگڑ کر بال خشک کرتا ہوا وہ ہانیہ کو ہی دیکھ رہا تھا۔ ہانیہ کا دل بے ترتیب سا ہوا۔ وہ کیا سوچ رہا ہے؟ پھر تولیہ کاؤچ کی پشت پر پھیلا کر وہ ڈریسنگ کی طرف آیا اور برش اٹھا کر بال سنوارنے لگا۔ ہانیہ کو اپنا دل ہاتھ پیروں میں دھڑکتا محسوس ہونے لگا۔ برش رکھ کے وہ لائٹ بند کرتا بیڈ کی طرف آیا تو ہانیہ کی سانسیں رک گئی، مگر وہ تکیے سے بستر جھاڑ کر اپنی جگہ پر یوں لیٹا جیسے اس بستر پر وہ اکیلا ہو۔ اطمینان کے ساتھ ساتھ ہانیہ کو کچھ عجیب سا ہوا۔ وہ تو گھر سے یہ سب سوچ کے چلی تھی، مگر عباد کیا گیم کھیل رہا تھا؟ نکاح میں آئی لڑکی جس پہ وہ شرعی حق رکھتا تھا، اسے پہلی رات ہی یوں نظر انداز کرنا چاہیے؟ تسلی تو کیا خاک ہوتی۔ اس کا ذہن الجھنے لگا۔ اسے ماما اور زونیہ کی باتیں یاد آئیں۔ تو کیا واقعی عباد نے جائیداد کی خاطر؟ اس کا دل پریشان ہوا۔ صبح اس کی آنکھ کھلی تو چند لمحے اسے ماحول سے مانوس ہونے میں لگے۔ یوں ہی لیٹے لیٹے اس نے چہرہ گھما کے جائزہ لیا۔ عباد کمرے میں موجود نہیں تھا۔ واش روم کا دروازہ بھی اد کھلا تھا۔ بیڈ کی داہنی طرف دیوار میں شیشے کی بڑی سی کھڑکی جس کے پردے سائڈ پہ کر دیے گئے تھے۔ یہ کمرہ یقیناً پچھلی سائڈ پر بنا تھا، اسی لیے دھوپ کے بجائے کمرے میں صرف صبح کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ وہ کھلے بالوں کو جوڑے کی شکل میں لپیٹتی اٹھ بیٹھی۔ ایک نظر کمرے میں دوڑائی۔ نفیس سا فرنیچر، خوبصورت پردے اور وارڈروب، تمام اشیاء کی ترتیب میں بہت نفاست جھلکتی تھی۔ ہانیہ گاؤں میں ایسے طرز زندگی پر غور کرتی بستر سے اترنے لگی۔ اسی وقت دروازہ کھٹکھٹایا گیا تو بے اختیار ہی اس کے منہ سے یس نکل گیا۔ اپنے حلیے کا دھیان اسے تب آیا جب کرن کے ساتھ ایک پیاری سی لڑکی کو اندر آتے دیکھا۔ کرن کھجل سی ہوئی۔ بھائی کہہ رہے تھے آپ جاگ رہی ہوں گی، میں نے ڈسٹرب تو نہیں کیا؟ کرن کا انداز معذرت خوانا تھا۔ ہانیہ مروتاً شاید کچھ کہتی، مگر اس سے پہلے ہی کرن کے ساتھ آنے والی لڑکی بول اٹھی۔ یہ شہر والوں کا بے باک انداز ہے کرن، دیکھا نہیں تم نے؟ 12 بجے تو ان کی صبح ہو رہی ہے اور چینج ابھی تک نہیں کیا۔ شکل کی پیاری لڑکی کا لہجہ اتنا ہی تیکھا اور تن سے بھرپور تھا۔ اس کا حملہ اتنا اچانک تھا کہ کرن بیچاری گھبرا سی گئی، مگر ہانیہ کا تو دماغ ہی گھوم گیا۔ ان کی تعریف؟ ہانیہ نے سرد مہری سے دریافت کیا۔ یہ زینی ہیں، زینب، میری پھپھو کی بیٹی۔ کرن جانے کیوں ہکلا سی گئی، جبکہ زینی عین ہانیہ کے سامنے آ کھڑی ہوئی جیسے اسے اپنا تقابل کر رہی ہو۔ ہانیہ کو وہ لڑکی خطرناک لگی۔ کرن سے کہاں میرا تعارف کروایا جائے گا؟ اس کے لیے مجھے ہی زحمت کرنی پڑے گی۔ لب و لہجے سے وہ پڑھی لکھی لگ رہی تھی، مگر انداز از حد طنزیہ اور کٹیلا تھا۔ ہانیہ کی برداشت جواب دے گی۔ اچھا جی، آپ کے بہادر شاہ ظفر کی پوتی ہیں؟ اپنی طرف سے ہانیہ نے بھرپور طنز کیا تھا، مگر جواباً بے حد اطمینان سے جو زینی نے کہا اس نے صحیح معنوں میں ہانیہ کو بھگ سے اڑا دیا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ وہ بولی تو لہجے میں کھلا چیلنج تھا۔ جی نہیں، میں آپ کے شوہر نامدار کی قائم مقائم منگیتر ہوں۔ ہانیہ کو لگنے والا جھٹکا شدید تھا، لیکن اس جھٹکے میں دکھ نہیں بلکہ حیرت اور بے یقینی کا عنصر تھا۔
اس نے کبھی خواب میں بھی نہ سوچا تھا کہ شادی کے اگلے ہی روز اس کے شوہر کی قائم مقائم منگیتر یوں سامنے آ کھڑی ہوگی۔ کرن کی رنگت اڑ سی گئی۔ وہ بیچاری تو زینی کو بھابھی دکھانے لائی تھی، معلوم نہ تھا کہ زینی یوں اپنا آپ عیاں کر دے گی۔ آپ بھی آئے نا نیچے، سب آپ کا ویٹ کر رہے ہیں ناشتے کے لیے۔ کرن نے یوں ظاہر کیا جیسے زینی نے کوئی بات ہی کی نہ ہو۔ زینی بھی نخوت سے سر جھٹک کر کمرے سے نکل گئی۔ کرن بھی پلٹی۔ ٹھہرو کرن۔ ہانیہ کے انداز میں محسوس کن سختی تھی۔ کرن بیچارگی سے پلٹی۔ ابھی جو کچھ تمہاری کزن نے کہا وہ سچ ہے؟ آپ فریش ہو جائیں، صبح صبح اپنا موڈ خراب مت کریں اور ناشتے کے لیے آ جائیں، وہ کہہ کر باہر چلی گئی۔ ہانیہ کا سر چکرا گیا۔ منگیتر کے ہوتے ہوئے جس شخص نے ہانیہ سے بیاہ رچا لیا تھا، اسے ماسوائے روپے پیسے کے اور کس شے کا لالچ ہو سکتا ہے؟ وہ ماما کی نہج پر ہی سوچ رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ باہر نکلی تو اس کا سوٹ کیس کمرے میں موجود تھا۔ اپنی مرضی کا لباس نکال کے سادہ سی ڈریسنگ کے ساتھ وہ گیلے بال شانوں پہ بکھیرے کمرے سے نکل آئی۔ رات بھی کچھ نہیں کھایا تھا، سو اب بھوک جاگ اٹھی تھی۔ ٹی وی لاؤنج کے ساتھ ہی ڈائننگ روم تھا۔ باتوں کی آوازوں کے تعاقب میں وہ وہیں جا نکلی۔ 10 کرسیوں والی ڈائننگ ٹیبل اس وقت بھانت بھانت کے لوگوں سے بھری ہوئی تھی۔ اسے دیکھ کے ایک دم سی خاموشی چھا گئی تو ہانیہ نروس سی ہو گئی۔ کرن اس کی کیفیت کا اندازہ کر کے فی الفور اٹھی اور آگے بڑھ کر اس کا حنائی ہاتھ تھام کر اپنی خالی کی ہوئی کرسی پر لا کر بٹھایا، جہاں ایک طرف نرگس پھپھو بیٹھی تھی اور دوسری طرف تیکھے نقوش والی خاتون براجمان تھی۔ نہ سلام نہ دعا، دلہن تو لگتا ہے صدا سے یہیں رہتی ہے۔ یہ طنز انہی خاتون کی طرف سے آیا تھا۔ بظاہر لہجہ خوشگوار، ہانیہ شرمندگی کا شکار ہوئی۔ واقعی اتنے سارے لوگوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ جھجک کا شکار ہو کر سلام بھی نہیں کر پائی۔ نرگس پھپھو خاموش رہیں۔ خدا جانے ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا یا وہ اس کی حمایت میں بولنا نہیں چاہتی تھی۔ ہانیہ اس اجنبی ماحول سے وحشت زدہ سی ہونے لگی۔ 10 لوگوں کی 10 آنکھیں اس پہ لگی تھی۔ مامی، آپ کی شہری بہو تو ناشتے کی آس میں آئی ہے، ادھر ہم دوپہر کے کھانے کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ ہانیہ کو اپنا تمام در اعتماد ہوا ہوتا محسوس ہوا۔ اتنے سارے لوگوں میں کوئی بد زبانی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کوئی بدلہاظی دکھا سکتی تھی۔ السلام علیکم بھائی، ناشتہ تو ابھی میں نے بھی کرنا ہے، اور کون رہ گیا ہے ناشتہ کرنے والا؟ یہ عباد کی آواز تھی۔ ہانیہ نے بے اختیار چہرہ اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ ٹیبل پر بیٹھے لڑکوں سے ہاتھ ملاتا لڑکیوں سے ہائے ہیلو کر رہا تھا۔ ہانیہ، مختصر سا تعارف ان سب کا یہ ہے کہ یہ سب لڑکے تمہارے دیور ہیں اور یہ سب لڑکیاں تمہاری نندیں۔ عباد اس کی کرسی کی پشت تھامے اس طرف قدرے جھک کر بتا رہا تھا۔ اس کی بے تکلفی ہانیہ کی سمجھ سے بالا تر تھی، مگر فی الحال ہانیہ کی توجہ سامنے رو میں بیٹھی زینی کے سرخ پڑتے چہرے کی طرف تھی۔ وہ ایک دم کرسی گھسیٹ کر اٹھی۔ مجھے چھوڑ کر، انڈرسٹینڈ؟ تلخی سے کہتی وہ پاؤں پٹکتی وہاں سے چلے گئی۔ زینی، ادھر آؤ۔ ساتھ بیٹھی خاتون نے زینی کو آواز دی اور ساتھ ہی عباد کو بھی سرزنش کی۔ تمہیں پتہ تو ہے اس کا، پھر کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ وہ تو پہلے ہی بہت دکھی ہے۔ پھپھو، اس نے میری پوری بات سنی ہی کہاں ہے؟ میں بھی اسے چھوڑ کے باقی سب نندے ہیں کہنے والا تھا، عباد نے اطمینان سے کہا۔ اوہ، ہانیہ پر کھل گیا کہ یہ خاتون عباد کی پھپھو یعنی زینب عرف زینی کی والدہ محترمہ ہے۔ تم بتاؤ ہانیہ، ڈائریکٹ لنچ کرو گی یا ناشتے کرنے کا موڈ ہے؟ عباد اس سے پوچھ رہا تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، وہ بے ساختہ سچ بول گئی۔ اب کھانے کا وقت ہو رہا ہے، کھانا ہی کھا لو، اس وقت تو حلوہ پوری اچھی نہیں لگے گی۔ نرگس پھپھو نے سنجیدگی سے مشورہ دیا تو ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا۔ لڑکے ساتھ کے ساتھ اٹھ گئے اور لڑکیاں کرن کے ساتھ کچن کی طرف چلے گئیں۔ اب نرگس پھپھو اور عباد کی پھپھو کی نرگے میں ہانیہ بیٹھی رہ گئی تھی یا ہانیہ کی پشت پہ کھڑا عباد۔ بھائی، ایسی منہ دھوئی دلہن تو پہلی بار دیکھی ہے میں نے، ہمارے زمانے میں تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ عباد کے پھپھو نے سٹارٹ لیا تو نشانہ ہانیہ کی سادگی تھی۔ کیوں پھپھو، آپ کے زمانے میں دلہنیں منہ نہیں دھوتی تھی؟ عباد نے تحیر سے پوچھ کر سوال کی سنگینی کو یوں زائل کیا کہ نرگس پھپھو کے ساتھ ہانیہ کے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ انہوں نے عباد کو گھورا۔ فضول باتیں مت کرو، ہم تو سچ بن کے رہیں، ان کے ابا تو خوب راضی ہوتے تھے اس ادا سے۔ میں ایسے ہی سے راضی ہوں پھپھو، مجھے پیسٹری بن کے بیٹھے رہنے والی لڑکیاں بہت بری لگتی ہیں۔ عباد کا اطمینان کمال کا تھا۔ ہانیہ کو یوں کمرے سے نکل آنے کا افسوس ستانے لگا۔ اچھا تھا وہیں ناشتہ کا انتظار کرتی رہتی، یہ سارا ڈرامہ تو دیکھنے کو نہ ملتا۔ ذرا دیر کے بعد کھانے کی ٹیبل طرح طرح کی ڈشز سے سج گئی۔ عباد نے نرگس پھپھو کے اٹھتے ہی ہانیہ کے ساتھ والی نشست سنبھال لی۔ لڑکوں نے کھانے کی ٹیبل کو بوفے بنا لیا اور اپنی پسند کی اشیاء پلیٹوں میں سجا کے ٹی وی لاؤنج میں چلے گئے۔ اب ڈائننگ ٹیبل پر رش کم تھا۔
زینب نے آنکھیں بڑے تماس سے ان کے مقابل کرسی سنبھالی تھی اور مختلف ڈشز اٹھا کے عباد کی طرف بڑھانا شروع کی۔ زینی کے ہاتھوں سے چاول کی ڈش تھام کر وہ اپنی پلیٹ کے بجائے ہانی کی پلیٹ میں ڈالنے لگا۔ زینی کی پیشانی پر پڑنے والے بل بہت نمایاں تھے۔ اب وہ سالن کا ڈونگا اٹھا کر اسے پیش کر رہا تھا۔ ہانیہ نے اسے روک دیا۔ اس نے چاولوں پر کباب کے ساتھ محض رائتہ اور سلاد لیا۔ اپنا مختصر سا کھانا ختم کر کے سب سے پہلے معذرت کرتی ہانیہ وہاں سے اٹھی اور اپنے کمرے میں آ کر دم لیا۔ باہر کی محفل اب زوروں پر تھی۔ سوچوں میں گم وہ چونکی۔ اس کا موبائل مسلسل بج رہا تھا۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا۔ پاپا کی کال تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہے میری شہزادی بیٹی؟ پاپا کی آواز سے زندگی جھلک رہی تھی۔ ہانیہ کی آنکھیں بھر آئیں۔ ٹھیک ہوں پاپا، آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ میں تو ایک دم فٹ فاٹ ہوں بھائی، ایک دم سے اتنے بڑے بیٹے کا باپ جو بن گیا ہوں۔ وہ بہت خوشی سے بات کا ذکر کر رہے تھے۔ ہانیہ کے دل کو تکلیف ہوئی۔ پاپا بیچارے نہیں جانتے تھے کہ ان کا یہ پلا پلایا بیٹا ان کے ساتھ کیا گیم کھیل رہا ہے۔ بات کہاں ہے؟ جی وہ باہر ہیں۔ وہ مدھم پڑی۔ ہانی، وہ بہت اچھا انسان ہے، اس کی قدر کرنا۔ پاپا نے بہت سی باتوں کے درمیان اسے نصیحت کی جو کم از کم ہانیہ کو تو قطعاً پسند نہیں آئی۔ عباد نے موجودہ شخصیت میں اسے ذرا بھی متاثر نہیں کیا تھا۔ موبائل آف کرتے ہوئے اسے خیال آیا عباد اور اس کی پہلی ملاقات ہسپتال میں ہوئی تھی۔ تب وہ اسے برا نہیں لگا تھا۔ اس نے بیزاری سے سر جھٹکا، تبھی دروازہ کھلا تو ہانیہ چہرہ موڑ کے دیکھنے لگی۔ عباد اندر آیا تھا۔ ہانیہ نے اپنے اندر کوئی بھی تاثر امٹتا محسوس نہیں کیا۔ اپنا موبائل فون اٹھا کر یوں ہی نمبروں سے کھیلنے لگی۔ عباد آ کر بیڈ پر بیٹھا اور جوتے اتار کر بیڈ پر نیم دراز ہو گیا۔ زینی کیا لگتی ہے تمہاری؟ ہانیہ کی توجہ موبائل پر، مگر لہجہ طنز سے بھرپور تھا۔ نیند سے بوجھل ہوتی عباد کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ مطلب؟ وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ ہانیہ کا ارادہ اس کی ٹھیک ٹھاک کلاس لینے کا تھا۔ مطلب یہ کہ زینی سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ اب وہ بڑے اعتماد سے عباد کی طرف دیکھ رہی تھی۔ اس نے عباد کے تاثرات میں ناگواری دیکھی۔ تمہارا مطلب جو بھی ہو، میرا مطلب یہ ہے کہ تم یوں مجھے تو تڑاک کر کے مخاطب کرو گی۔ اس نے بالکل ہی غیر متعلق بات کی۔ لمحہ بھر کو ہانیہ اگلی بات بھول گئی۔ کافی بڑا ہوں میں تم سے، اور پھر جو رشتہ تمہارا مجھ سے ہے وہ احترام کا متقاضی ہے۔ ہانیہ نے گہری سانس بھرتے ہوئے جیسے خود کو کمپوز کیا اور پھر احسان سے بولی، زینی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کزن ہے میری۔ تمہارے ساتھ ہی اس کی امی بیٹھی تھی، میری پھپھو کی بیٹی ہیں۔ اس نے بڑی تفصیل سے اپنا اور زینی کا رشتہ واضح کیا۔ یہ شاید لفظوں کے پردے میں چھپایا تھا، کم از کم ہانیہ کو ایسا ہی محسوس ہوا۔ اس کے علاوہ؟ عباد نے چونک کر اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیا جاننا چاہتی ہو تم؟ میں صرف یہ جاننا چاہتی ہوں مسٹر عباد کہ ایک عدد منگیتر رکھتے ہوئے بھی آپ کو اس ایمرجنسی میں شادی کی کیا ضرورت پیش آ گئی، اور یہ کہ میرے پاپا کو کس لیے دھوکہ دیا ہے آپ نے، کس لالچ میں؟ وہ چٹک کر بولی۔ چند لمحوں تک عباد اس کا چہرہ دیکھتا رہا، جیسے اسے اندر تک پڑھ لینا چاہتا ہو۔ پھر بڑے اطمینان سے پوچھنے لگا، تمہارا کیا خیال ہے، مجھے کیا لالچ ہو سکتا ہے؟ میرے پاپا کا بزنس، گھر، اور کیا؟ ہانیہ کو اس کی اداکاری پر جی بھر کے غصہ آ رہا تھا۔ وہ تنفر سے بولی، نکاح میں اپنے ساتھ بد اعتمادی لائی ہو ہانیہ وقار، اور تم جس نے نکاح کے نام پہ دھوکے کا کھیل کھیلا ہمارے ساتھ، اس کا کیا؟ ہانیہ کی نرم مزاجی کہیں دور جا سوئی۔ میرے سر میں درد ہو رہا ہے، میں یہاں ریسٹ کرنے آیا ہوں، وہ بولا اور پھر آرام سے لیٹ گیا اور دوسرا تکیہ اٹھا کے چہرے پر رکھ لیا۔ ہانیہ کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ اس کی قربانی یوں رائے گا جائے گی، اس نے کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ ایکسکیوز می مسٹر عباد، مجھے بھی کوئی شوق نہیں تھا اس شادی کا، مجھے مجبور کیا تو صرف میرے پاپا کی خواہش نے، مگر میں تمہارا یہ چہرہ ضرور انہیں دکھانا چاہتی ہوں۔ ہانیہ سلگی۔ اس کے الفاظ نے جادو کا اثر کیا۔ عباد فی الفور تکیہ پرے کرتا اٹھ بیٹھا۔ شٹ اپ، اب اس سے زیادہ ایک لفظ بھی نہیں۔ اگر تم نے ماموں جان سے ایک بھی فضول لفظ کہا تو… وہ دانتوں پر دانت جما کر رہ گیا۔ اس کے انداز و الفاظ میں ایسا کچھ ضرور تھا کہ ہانیہ اپنی جگہ دنگ رہ گئی۔ عباد نے گہری سانس بھر کے جیسے خود کو معتدل کیا اور پھر اسے سمجھانے والے انداز میں بولا، تم نے جن حالات میں اس شادی کے لیے ہاں بھری تھی وہ تم اچھی طرح جانتی ہو، اور میرا خیال نہیں کہ تم اب کوئی بیوقوفی کر کے اپنے پاپا کی زندگی سے کھیلنے کی کوشش کرو گی۔ ہانیہ سن رہ گئی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا اور اسے کیا سمجھانا چاہ رہا تھا، وہ سمجھ میں آتے ہی اس کی زبان بند ہو گئی۔ وہ کروٹ لے کر لیٹ گیا۔